میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے، ایک خوشی کا لمحہ ہے۔ میرے جو فادر ہیں وہ ایئر فورس کے پائلٹ تھے۔ I started enjoying it so much. It's so safe. جو پیشن تھا، ڈرائیو تھی، دیٹ ٹک می۔ اس ہفتے کا تھیم بھی ہے، وہ ہے ڈیجیٹل بینکاری، فوری اور آسان۔ آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے، دنیا بول ہے۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، صبح بخیر، ویلکم ٹو دنیا بول ہے۔ میں ہوں آپ کی میزبان رمشا ساجد، تو ہمیں ساتھ موجود ہیں مدثر اقبال۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے گڈ مارننگ کر دیا ہے سب کو، اور آج کا دن آپ کے لیے بہت اچھا گزرے، اس امید اور اس دعا کے ساتھ پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ پورے ملک میں جو موسم ہے وہ قدرے مختلف نظر آ رہا ہے۔ کہیں تو برف باری اور دھند چھائی ہے، اور کچھ علاقوں میں اب ہلکی ہلکی گرمی بھی ہونا شروع ہو گئی، جس میں سر فہرست کراچی ہے۔ تو اب اس موسم کے ساتھ ہی چلنا ہے، آگے رمضان المبارک ہے۔ تو آج پروگرام کے آغاز میں جو کوٹ آف دا ڈے ہے اس کی ہم آج بات کرتے ہیں۔ تو کوٹ آف دا ڈے میں شیخ سعدی کا قول ہے کہ میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بولنے پر پچھتایا۔ اس لیے بڑے بولتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو۔ یہ بات بالکل سچ ہے۔ ہم کبھی کبھی ایسی کوئی بات کر جاتے ہیں اور ہم بعد میں ریگریٹ کرتے ہیں، یار یہ کیا بول دیا میں نے، یہ کیا بول دیا میں نے۔ اور اگر آپ سچ بولیں گے تو سچ بولنا آپ کسی کے بھی شاید وقتی طور پر تو اس کو برا لگ سکتا ہے، لیکن اس کا حقیقی اور دائمی ہمیشہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو بول پر جو آج ہم بول رہے ہیں وہ سچ بھی بولیں گے اور آپ کو اچھا بھی لگے گا۔ تو بڑی خبر اس وقت بول پر ہم بولنے جا رہے ہیں۔ تو بڑی خبر شامل کرتے ہیں، شہباز شریف کے وزیر اعظم انتخاب کے بعد آصف زرداری کو صدر منتخب کرانے کی تیاری، نمبر گیم پورا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اتحاد کے نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، لیکن یہ اتحاد کتنا پائیدار ہے، جانیں گے آج کے پروگرام میں۔ ایک دن میں 2 اپسیٹ۔ پی ایس ایل میں کراچی نے کوئٹہ اور لاہور نے اسلام آباد کو ہرا دیا۔ اپسیٹ شکست نے پوائنٹس ٹیبل پر نیچے والی ٹیموں کی امیدیں جگا دی ہیں۔ ملتان سلطانز کے علاوہ کسی ٹیم کا بھی اگلے راؤنڈ میں جانا طے نہ ہو سکا۔ ہر شہری کو معاشی معاملات سے آگاہی اور بااختیار بنانے کا مشن۔ اسٹیٹ بینک مالی خواندگی کا ہفتہ منا رہا ہے۔ لوگوں کو کون کون سی معلومات سے آگاہ ہونا ضروری ہے، آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں۔ آسمان کو چھونے کا عزم۔ ویمنز ڈے کی مناسبت سے باہمت پاکستانی خاتون پائلٹ زیورت عمران آج ہوں گی دنیا بول ہے کی مہمان۔ جناب کل ہے ویمنز ڈے، 8 مارچ، بڑی زبردست قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں، بہت خوش نظر آ رہی ہیں، جیسے شادی ویمنز ڈے کی بات ہے۔ کیونکہ اچھا لگتا ہے نا جب آپ کی سوسائٹی میں ویمنز آگے جا رہی ہیں اور آگے بڑھنے کا ان کو موقع دیا جا رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو، تو اٹ فیلز ریئلی گڈ۔ تو آج بھی ہم ایسی باہمت خاتون سے آپ کی ملاقات کروائیں گے، اور کل اسپیشل پروگرام خواتین کو ڈیڈیکیٹ ہوگا، ان کی اچیومنٹس کے حوالے سے، ان کے مسائل کے حوالے سے اور ان کے ایمبیشنز کے حوالے سے۔ تو آج جو سب سے اہم خبر ہے، اس خبر میں ہم بات کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے آصف علی زرداری کو صدر بنانے کے لیے نمبرز پورے کر لیے ہیں۔ الیکشن سے پہلے پیپلز پارٹی کو شدید تنقید کا نشانہ بنانے والی ایم کیو ایم پاکستان کی موجودہ قیادت اب تک فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ فیصلہ کیا کرنا ہے، ایم کیو ایم پاکستان کی اپنی رابطہ کمیٹی تحلیل کر دی گئی، ایک ایڈ ہاک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو ممکنہ طور پر آج فیصلہ کرے گی۔ تو ایک بڑا اہم معاملہ ہے، ایک جانب محمود خان اچکزئی ہیں، دوسری جانب ان کے سامنے سابق صدر آصف علی زرداری ہیں۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی جو آئینی عہدے کے لیے بات کر رہی تھی، تو اس میں سب سے بڑا آئینی عہدہ یعنی صدر مملکت کا، ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے، اس میں آصف علی زرداری کے پاس نمبر گیم پوری نظر آ رہی ہے۔ تمام اتحادی جو حکومت میں موجود ہیں، جنہوں نے سپورٹ کیا ہے پاکستان مسلم نون کو، ان میں ماسوائے پاکستان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، سب نے ہی فیصلہ یہ کر لیا ہے، اور امید اور توقع یہ کی جا رہی ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان بھی آج فیصلہ کر لے گی، کیونکہ 9 مارچ کو اب صدارتی الیکشن ہونے جا رہا ہے تمام صوبائی اسمبلیوں میں اور پھر پارلیمان میں، اور اس کے بعد جو الیکٹرل ووٹ کا تناسب ہے وہ بنتا ہوا نظر بھی کلیئرلی آ رہا ہے کہ کامیاب ہو جائیں گے اور ایک بار پھر صدر مملکت کو عہدہ وہ سنبھال لیں گے۔
صحیح بات ہے. اور میں دیکھتی ہوں کہ کوئی بھی سچویشن ہو بٹ آصف علی زرداری تمام تر چیزیں مینج کرنے میں بڑے آسانی سے مفاہمت کا بادشاہ کہا مفاہمت کے جاتا ہے. بادشاہ ہیں. وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں, ایسا کیا جادو کی ان کی چھڑی ہے کہ وہ سب کو منا لیتے ہیں ان دی اینڈ, اور سب مان بھی جاتے ہیں. ویسے ہی ایک بڑی اچھی کوالٹی ہے کسی بھی سیاستدان کی, کیونکہ سیاست جو ہے وہ میز پر ڈائلاگ کا نام ہے. اگر آپ ڈائلاگ نہیں کر رہے تو چیزیں رک جائیں گی, اسٹک ہو آپ جائیں نے گی. ایک اچھی بڑی بات کی تھی تو میرے بڑے دماغ پہ لگی تھی کہ سیاست ایک بہتا پانی ہے, تو آپ اس میں اکڑ کے نہیں چل سکتے کہ نہیں بس میں ہی ہوں, میں اکیلے ہی چلانے والا ہوں. تو وہ چیز مجھے آپ کی بڑی اچھی لگی تھی کہ آپ نے صحیح کہا کہ سیاست میں آپ کو کہیں نہ کہیں سے جوڑ توڑ کرنا پڑتا ہے اور اپنے معاملات کو سیدھا کرنا پڑتا ہے. بالکل, اور پھر معاملات اگر ریاست کے ہوں, ملک کے ہوں, نظام کے ہوں, تو اس کو چلانے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ میں لچک بھی ہو, آپ میں مفاہمت بھی ہو, آپ بات چیت بھی کرنا چاہ رہے ہو, کیونکہ سیاست ہی بات چیت کا نام ہے. اور کل کے جو ایک مخالف ہے, میں دشمن کا لفظ نہیں استعمال اس لیے کر رہا کہ دشمنی کوئی چیز نہیں ہے, مخالفت ہے, وہ آج کے جو ہے وہ دوست ہو جاتے ہیں. وہ مخالفت اور مخاصمت جو ہے وہ دوستی میں بدل جاتی ہے. جو کل کے حریف ہیں وہ حلیف بن جاتے ہیں, اور حلیفوں کو بھی ہم نے دیکھا وہ حریف بنتے ہوئے نظر آئے ہیں. تو اب محمود خان اچکزئی ایک جانب ہے جن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بڑا کلیئر تھا, لیکن اب وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے بھی بڑا کلیئر تھا چیزیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کی بھی بات چیت ہو رہی ہے, ایک بڑا اچھا سائن ہے. تو دونوں جانب جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو صدارتی امیدوار ہیں وہ اپنا اپنا زور تو لگائیں گے, لیکن یہاں الیکشن میں خاصی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں کہ نمبر گیم نظر جو آ رہی ہے وہی ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کیا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد چیزیں کلیئر ہو جائیں گی, لیکن خیبر پختونخوا اسمبلی میں کلیئرلی محمود خان اچکزئی جیت جائیں گے, کیونکہ وہاں پر ان کی اکثریت ہے, وہاں سے اکثریت حاصل ہے ظاہر ہے. اور اگر یہاں سے صدر مملکت یہ آصف علی زرداری بنتے بھی ہیں تو وہ تو اپنی جان توڑ کوشش, اور آئی تھنک قومی اسمبلی اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب اسمبلی, ان دونوں جگہوں پر بھی ان کو ووٹ اچھا ملے گا محمود خان اچکزئی کو. لیکن پنجاب میں کیونکہ مسلم نون کی اور آئی پی پی کی کاف لیگ کے باقی ووٹ ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, تو وہاں سے میرا خیال ہے ایک اچھا نمبر گیم. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اب چلیں صدر مملکت بن گئے, لیکن اس کے بعد کیا فیصلے کرتے ہیں حکومت کے لیے اور عوام کے لیے, ایسے کیا امینڈمنٹس ہوتے ہیں کہ عوام کے لیے بہتری ہو, ملک میں اسٹیبلٹی آئے. یہ بڑی ہمارا صدر مملکت کی حیثیت سے برمشاہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ ان کے پاس کیونکہ اختیارات تو اب آئینی طور پر تو ہیں, لیکن انتظامی اختیارات جو آئین ان کو نہیں اس طرح سے دیتا, تو وہ کیا, لیکن ہے کہ وفاق کی تو خیر اہمیت کا حامل ہے کہیں نہ کہیں آپ کے فیصلوں سے. آپ اگر پاس میں ہی دیکھ لیں, جی ہاں بالکل, وفاق کی علامت کے طور پر صدر مملکت ہوتے ہیں. تمام صوبوں کے جو اکائیوں سے مل کر وفاق بنتا ہے, تو وفاق کے سربراہ کی حیثیت سے وہ ہیں. لیکن ایک چیز دیکھنا ضروری ہے کہ آصف علی زرداری یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کو شریک چیئرمین ہیں, وہ صدر مملکت ہوں گے. مسلم نون وزیر اعظم میں ہوگی, پنجاب میں وزارت اعلیٰ پاکستان مسلم نون کے پاس, سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, بلوچستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس, اور کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف یعنی سنی اتحاد کونسل جو اب ممبر شامل ہوئے ہیں ان کے پاس ہے. تو اب الگ الگ حکومتیں, الگ الگ سیاسی جماعتیں, اچھا اس تمام سچویشن میں مجھے لگتا ہے کہ ایک دوسرے سے کمپرومائز کر کے ہی آپ حکومت کو مزید آگے بڑھا سکتے ہیں. ایگزیکٹلی, کمپرومائز میرا خیال ہے کہ رشتوں کے درمیان بہت ہوتا ہے, یہاں تو اتنے لوگ ہیں, دو لوگوں کے درمیان کمپرومائز چل رہا ہوتا ہے, تو یہاں تو اتنے زیادہ پڑے گی, اپنی سنانی پڑے گی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہاں بھائی ہمارا اپنا ہے ہم سندھ کو دیکھ لیں گے, ہمارا اپنا ہے ہم بلوچستان کو دیکھ لیں گے. تو کہیں نہ کہیں وہ مفاہمت اور کمپرومائز کرنا پڑے گا. اگر ملک کی اسٹیبلٹی کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ ہاں ملک کو آگے چلانا ہے, اسٹیبل کرنا ہے اور بہتر آئین لانا ہے, قوانین کے تحت ہم نے آگے بڑھنا ہے اور ترقی کرنی ہے, تو سننی پڑے گی ایک دوسرے کی. ایسے ہی آئی تھنک ہم ترقی کر سکتے ہیں, ورنہ اکیلے تو کچھ نہیں ہو سکتا. آفٹر 18 امینڈمنٹ خاص طور پہ اگر ہم صوبوں کی بات کریں تو جو پروونس ہے وہ بہت زیادہ ان کے پاس پاورز آ گئی ہیں, لیکن اس کے باوجود وفاق سے تو آپ ہٹ کے نہیں چل سکتی, کوئی ریاست بھی, کوئی صوبہ بھی, اور نہ ہی کوئی حکومت. تو اب سب کا مل کر اس طرح سے چلنا وہ آخرکار بہرحال آگے چیزوں کو بہتر طور پر لے جائے گا. لیکن یہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے اتحاد کا, کیونکہ سابقہ دور میں پاکستان پیپلز پارٹی نے وہ وزارتیں لیں جن کا براہ راست جو ہے وہ عوام کے ساتھ مالی معاملات پہ تعلق نہیں تھا. نہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کی ان کے پاس وزارت تھی, نہ خزانہ کی ان کے پاس وزارت تھی. لیکن اب کی بار
وہ کوئی بھی وزارت نہیں لے رہے, صرف آئینی عہدوں میں بات ہوئی جس میں اسپیکر قومی اسمبلی تو بہرحال نہیں بن سکے, چیئرمین سینٹ کی بات کر رہے ہیں, پھر ساتھ ہی ساتھ وہ بات کر رہے ہیں صدر مملکت کی. گورنرز 2 صوبوں میں, پنجاب میں اور KPK میں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے گورنرز آ جائیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان مسلم نون کے ساتھ ان کے معاملات طے ہوتے ہیں. لیکن یہ اتحاد کتنا پائیدار ہے یہ اگلے آنے والا وقت بتایا گیا ہے. یہ مفاہمت کتنی طویل چلتی ہے یہ وقت بتائے گا کہ کہاں تک معاملات پہنچتے ہیں. بہرحال ابھی ابتدا ہے, کہتے ہیں ابتدا عشق ہے, آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. اچھا عشق تو نہیں ہے, لوگ مانتے نہیں ہیں کہ عشق ہے, بس سیاست کا عشق, سیاست کا عشق ہے, یہ پاور کا عشق ہے. ہاں ٹھیک ہے, حکومت ہے اور عوام کے لیے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں. اچھا آج ایسا بھی ہے کہ شاید شہباز شریف دورہ کریں گے کراچی کا, تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بڑی اچھی بات ہے, ان کی حاضری ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے کہ حکومت کا بھی آغاز ہے اور وہ کراچی پہ بھی تھوڑی توجہ دے رہے ہیں یا یہاں پر آ رہے ہیں, بیکاز ہم جتنے بھی دیکھتے ہیں وزیر اعظم وہ کراچی پہ اتنی کوئی خاص توجہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ ابھی بھی آپ کی توقع ایسی ہی رہے گی. تو ہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کے وقت کا. نمبرز گیم کے حوالے سے کہا گیا کہ سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کے لیے پورے کر لیے گئے ہیں اور بآسانی وہ صدر بن جائیں گے. سر یہ اتحاد مسلم نون کے ساتھ ایک طرح سے ہوا ہے چیزوں میں, وزارتیں بہرحال آپ لوگ نہیں لے رہے, تو یہ اتحاد کتنا پائیدار اور کتنا دیر پا نظر آئے گا؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں جس اتحاد میں کوئی وہ کسی لین دین پہ نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دیر پا ہی ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ ملک جو ہے وہ ان بحرانوں سے نکلے, اور ایک حکومتی پارٹی جو اس ٹائم لیڈنگ پوزیشن میں ہے وہ اطمینان کے ساتھ اپنے فیصلے کرے اور ملک کو اس معاشی بحران سے اور دیگر جو بحران ہیں ان سے نکالے تاکہ اس کی کوئی بلیک میلنگ نہ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا دیر پا اتحاد ہوگا. اچھا شاہ صاحب ابھی ایک چیز جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ سابق صدر آصف علی زرداری اب دوبارہ سے صدر مملکت, تو آپ کے پاس کہا جا رہا تھا کہ آئینی عہدے یعنی کہ گورنرشپس 2 صوبوں میں, چیئرمین سینٹ کی, پھر اسپیکر قومی اسمبلی, وہ تو بہرحال وہ نہ ہوئے, تو باقی جو معاملات آئینی عہدوں کے ہیں کیا وہ بھی پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہی چاہ رہی ہے اور ان پر پاکستان پیپلز پارٹی کے ہی لوگ ہوں گے؟ دیکھیں اب تو جو آئینی عہدے ہیں ان کے لیے اکثریت کی بنیاد پہ ہی فیصلے ہونے ہیں نا جی, الیکشن کے ذریعے ہی ہیں وہ عہدے. کوئی اس میں ایسا تو نہیں ہے جو کسی مہربانی کے نتیجے میں ہو. مثلا اگر ہم پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو اس کے لیے بھی ووٹ کی ضرورت ہے, اور جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے وہ ہوگا. تو ایسا میرا نہیں خیال کہ کسی جگہ پہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ سوچ رہی ہو کہ ہمیں حکومت کے بجائے آئینی عہدے مل جائیں. ہم نے شروع سے کہا ہے کہ ہم اس حکومت کا حصہ نہیں ہوں گے, ان کو ووٹ بھی کریں گے اور جو اپنے آئینی عہدے ہوں گے ان کے لیے ہم کانٹیسٹ کریں گے. گورنر ہی ہے اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کلیم کریں کہ ہمیں گورنرشپ دی جائے, کیونکہ 2 صوبوں میں ہماری حکومت ہے اور مرکز میں بھی ہم موجود ہیں. پنجاب کے اندر بھی ہماری تعداد بے شک کم ہے لیکن ہم موجود تو ہے. تو کوئی بھی وفاق کی پارٹی جو ہے وہ یہ تو کلیم کرے گی کہ اس کو آئینی عہدوں میں ملنا چاہیے اس کی پوزیشن کے حساب سے. اچھا شاہ صاحب آپ نے کہا کہ صدر مملکت کے لیے آصف علی زرداری کے پاس جو ہے وہ نمبر گیم پورے ہیں, تو کچھ پتہ ہے کہ کتنی اکثریت حاصل ہے؟ دیکھیں اس ٹائم میں فوراً تو یہ نہیں بتا سکتا کہ, لیکن اس کی جو عددی اکثریت ہے وہ آپ دیکھیں تو سندھ اسمبلی میں بھی ہے, اور اگر ہمارے الائز کو ملا کے دیکھا جائے تو وہ بلوچستان اور پنجاب کے اندر بھی ہے, مرکز کے اندر بھی یہی سچویشن ہے, سینٹ کے اندر بھی یہی سچویشن ہے. تو ہم تو ہر جگہ موجود ہیں, اس لیے بہتر ہی ہے. ایم کیو ایم پاکستان اور مولانا فضل الرحمان 2 جو جماعتیں ہیں ان کے حوالے سے چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی تھی, تو
کہ ایم کیو ایم پاکستان اور مولانا دونوں جو ہیں وہ ووٹ دیں گے؟ شاہ صاحب جی، شاہ صاحب آواز آ رہی سر؟ چاہتے ہیں وہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ شاید کسی چیز سے خوف زدہ ہے. اب وہ کے پی کے اندر تحریک انصاف کی حکومت کی وجہ سے، اور وہ ان کا نہیں ہے تو ایم کیو ایم تو ووٹ کرے گی جی انشاءاللہ تعالی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیں ووٹ کرے. ٹھیک، بہت شکریہ. سید حسن مرتضیٰ ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، اور اس وقت مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہمارے ساتھ موجود ہے فیصل کریم کنڈی صاحب. فیصل صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نمبر گیم ہم کل پڑھ رہے تھے، سن رہے تھے کہ وہ پوری ہو چکی ہے، اور صدر مملکت کے طور پر آصف علی زرداری صاحب اب کلیئرلی 9 مارچ کو صدر منتخب ہو جائیں گے تمام کے تمام ایوانوں سے. تو کیا اب جو ایم کیو ایم پاکستان کا معاملہ ہے وہ بھی کلیئر ہو گیا یا ابھی وہاں بات چیت چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں 9 تاریخ کو پریزیڈنشل الیکشن ہونے کے لیے جا رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنی اتحادی جماعتوں کے ساتھ نمبر گیم جو ہے وہ بڑی کلیئر میجورٹی ہے انشاءاللہ. اس کے باوجود بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ووٹ لیں اور اپنے پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں ان کو اپروچ کریں اور ان سے اپنی حمایت کروائیں. جہاں تک ایم کیو ایم کا مسئلہ ہے، ہماری جو کمیٹی بنی ہے جو پریزیڈنشل الیکشن کے حوالے سے مختلف پولیٹیکل پارٹی سے مل رہی ہے، وہ جو ہے ایم کیو ایم کے ساتھ بھی ملی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم پر امید ہیں کہ ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ 9 تاریخ کو پریزیڈنشل الیکشن میں ووٹ کرے گی. ابھی تک کنڈی صاحب کیا وجوہات کیا ہوئی ہیں کہ ان کی حمایت نہیں ہوئی؟ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے راضی ہونے کے کوئی چانسز، کوئی معاملات؟ ہماری کوشش ہوگی کہ پولیٹیکل پارٹیز کو ہم راضی کریں. معاملات جو ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں، جب ٹیبل ٹاک ہوتی ہے تو اس میں معاملات آتے ہیں، ڈسکس ہوتی ہے، گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. ہم پوری امید ہے کہ ایم کیو ایم کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم راضی کر لیں گے. مولانا صاحب کا ایشو آپ دیکھیں کہ الیکشن جو ہے وہ کے پی کے میں بقول مولانا صاحب کے کہ میرے مینڈیٹ پہ جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، لیکن احتجاج مولانا صاحب سندھ میں کر رہے ہیں، کے پی میں نے کوئی احتجاج نہیں کیا. اور جو مینڈیٹ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے چوری کیا گیا، وہ کس کو دیا گیا ہے؟ وہ پھر پی ٹی آئی کو دیا گیا جن کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلے تو ان سے وہ جب وہ بیٹھتے ہیں ان کو بولیں کہ میری یہ مینڈیٹ ہے، میری یہ سیٹیں، پہلے آپ مجھے یہ واپس کریں، پھر میں آپ کے ساتھ بیٹھوں گا. لہٰذا جو چیزیں ہونی ہیں کے پی میں، احتجاج کے پی میں ہونا ہے، لیکن جو ہے وہ احتجاج سندھ میں کر رہے ہیں. اگر مولانا صاحب کے پاس کوئی ایسے ایویڈنس ہیں کہ ان کے ساتھ ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا تو فورمز موجود ہیں، اس فورمز پہ جائیں. وہ فورم روڈ نہیں ہے، وہ فورم ہے پارلیمنٹ، وہ فورم ہے جو ہمارے عدالتیں ہیں یا جو ہمارے جو ٹریبیونلز بنے، وہ فورم ہے جس پہ ہم جائیں گے. اور ہم بھی سمجھتے ہیں کہ کچھ سیٹوں پہ ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوا ہے تو ہم بھی اپنے جو ہے پراپر فورمز پہ جائیں گے. ہم کلیکٹ کر رہے ہیں اپنے ثبوت. ہمارے جو لوگ ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، وہ ایویڈنس کلیکٹ کر رہے ہیں اور ہم اپنے پراپر فورم پہ جائیں گے. ہم یہ نہیں کہیں گے ہم جا کے اب بلوچستان میں یا ہم جا کے پنجاب میں جو ہے وہ احتجاج کریں گے. جہاں پر زیادتی ہوئی پھر وہاں پر احتجاج کریں. تو مولانا صاحب کو کے پی میں احتجاج کرنا چاہیے اگر ان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا کے پی میں. صحیح. اچھا فیصل صاحب، کوئی سرپرائز تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے آصف علی زرداری سے کہ ہاں پریزیڈنشل انتخابات میں کچھ نیا سرپرائز ہو؟ دیکھیں پولیٹکس نامی سرپرائز کے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اتحادی جماعتوں کو، زیادہ پولیٹیکل پارٹیز کو قائل کریں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو جو ہے وہ ووٹ کریں. اور انشاءاللہ تعالیٰ کافی برتری سے جو ہے انشاءاللہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ 9 تاریخ کو پریزیڈنٹ الیکٹ ہوں گے. صحیح. اچھا ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کل کی ڈیٹ میں، کیونکہ آگے تقریباً 4 اپریل کو 45 سال ہو جائیں گے ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کو. تو فیصل کریم کنڈی صاحب، کل کا جو عدالت میں رائے دی گئی ہے، وہ جو فیصلہ تو ہم اس طرح سے نہیں کہہ سکتے، انصاف بھی شاید وہ آدھا ہے کیونکہ جو وقت گزر گیا اور اتنے بڑے لیڈر کی شہادت ہوئی، اس کے بعد چیزیں تو واپس نہیں آ سکتی. لیکن کل کے فیصلے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں کل ایک تاریخی دن تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں کے لیے، لیڈرشپ کے لیے، کہ کل ایک 44 سال کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے وہ عدالت سے انصاف ملا. ٹھیک ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے کچھ نہیں، لیکن ہم تاریخ درست کرنا چاہتے تھے
ایک اور تاریخ بھی ہے کہ جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے تو انہوں نے ایک صدارتی ریفرنس سپریم کورٹ بھیجا اور اس کو بھی کئی سال بعد سنا گیا. اور آج آپ دیکھیں قدرت کا یہ کمال کہ اب جب پریزیڈنٹ زرداری صاحب واپس پریزیڈنسی میں انشاءاللہ جائیں گے تو یہ ریفرنس جو ہے اس وقت جو ہے وہ پریزیڈنسی جائے گا اور زرداری صاحب نے اس کے اوپر جو ہے وہ سائن کرنے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں. دیکھیں انصاف ملا ہے. آج ثابت ہوا ہے کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کہتی تھی کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی قتل ہوا ہے, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, آج عدالتوں نے بھی مانا ہے. 44 سال بعد عدالتوں نے مانا ہے کہ یہ چیز غلط ہوئی ہے. لیکن افسوسناک امر یہ ہے کہ شہید ذوالفقار علی بھٹو واپس نہیں آ سکتے. لیکن جب یہ تفصیلی فیصلہ آئے گا اس کے پاکستان پیپلز پارٹی پھر اپنا جو ہے وہ کرے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہے, ایک خوشی کا لمحہ ہے کہ آخرکار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین کو ہم انصاف دلا سکے. اس دفعہ جب ہم گڑی خدا بخش جائیں گے 4 اپریل کو تو ہم سرخرو ہو کر جائیں گے اور ہم جو ہے اپنی لیڈرشپ کے سامنے سرخرو ہوں گے کہ ہم کم از کم اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کو جو ہے بانی چیئرمین کو جو ہے وہ انصاف دلا سکے. بالکل, بہت شکریہ فیصل کریم گنڈی صاحب. آپ ہمارے ایک بڑا ایک اہم معاملہ اور بڑا ایک اہم فیصلہ جو کل عدالت میں ہوا ہے. یہاں پر ہمیں ایک بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر کچھ مزید بات ہوگی. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. ویلکم بیک ٹو دنیا بول ہے ناظرین. تو مدثر, ابھی میں آپ کو ایک بہت ہی مزیدار اور بہت باہمت خاتون سے ملواؤں گی. میں ان سے ابھی بیک سٹیج بات کر رہی تھی تو بڑا مزہ آ رہا تھا. آپ لوگوں کو ملوائیں گے. کہتے ہیں کہ اگر ادارے مضبوط ہو تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہے, اور آسمان کو چھونے کی خواہش میں پاکستانی لڑکیاں اپنے خوابوں کو پورا کر رہی ہیں, اور اگر ایسے میں گھر والوں کی سپورٹ شامل ہو جائے تو پھر منزل سے دوری ناممکن ہے. یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ کو اپنی فیملی کی سپورٹ مل جائے نا کسی بھی لڑکی کو, یہ میرا اپنا بھی پوائنٹ آف ویو اور بہت ساری لڑکیوں کا بھی ہوگا کہ اگر آپ کو اپنی فیملی کی سپورٹ مل جائے نا تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے پہنچ جاؤ. اگر آج آپ کو ملوانے والے ہیں ایک ایسی پاکستانی لڑکی سے جو آسمان کی بلندیوں میں لوگوں کو سیر کرواتی ہے. جی ہاں, زیورات عمران, جو کہ دیکھنے میں تو چھوٹی سی ہیں مگر کافی عرصے سے کینیڈا میں ایئر ٹیکسی فلائی کر رہی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں کینیڈین کمرشل پائلٹ زیورات عمران. زیورات عمران, زیورات بہت شکریہ آپ کے وقت کا. آپ جو ہے وہ کینیڈا سے ہمارے ساتھ ہیں موجود. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس وقت آپ گھر میں ہیں یا جہاز میں بیٹھی ہوئی ہیں؟ السلام علیکم. دیکھنے سے تو لگ رہا ہوگا اتنا بڑا میرا کاکپٹ ہے نہیں ویسے تو گھر پہ ہی ہوں فی الحال. ادھر کے رات کے 11 بج رہے ہیں تو میں گھر پہ ہی ہوں. تو زیورات, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جہاز اڑانے کا خیال کیسے آ گیا اور کب سے آپ یہ جہاز اڑا رہی ہیں؟ میں جو ہوں نا, میں کہتی ہوں بچپن سے ہی تھا مجھے یہ شوق. میرے جو فادر ہیں وہ ایئر فورس کے پائلٹ تھے تو ان سے میں کہتی ہوں کہ میں نے نا وراثت میں ان سے جینیٹکس میں لیا ہے یہ شوق. اور یہ بھی تھا کہ جب ہم چھوٹے تھے ویکسین لگانے جاتے تھے نا تو ادھر کے جو ڈاکٹر تھے ٹوائز ہوتے تھے ان کے پاس, میں کہا روگ ہی نہیں نا تو ٹوائے کوئی سا بھی لینا. تو تب میں ہمیشہ جہاز چوز کرتی تھی. تو یہ تو ہے کہ مجھے بچپن سے ہی جہازوں کا شوق ہے. پھر ابا کو دیکھا تو ادھر سے تو آ ہی گیا شوق کہ مجھے بس ان کے جیسے بننا ہے. اچھا زیورات, یہ آپ نے مطلب ایکسپیرینس کیسے شروع کیا اور ٹریننگ کس طریقے سے شروع کری؟ کس ایج میں آپ کو لگا کہ اب مجھے شروع کرنی چاہیے اپنی ٹریننگ؟ میں نے جب میرا ہائی اسکول اینڈ پہ آ رہا تھا تو بس اس ٹائم بہت سنجیدہ ہو گئے سب کہ بس اب اپلائی کرو, یونیورسٹی جاؤ, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو میں نے سوچا تھا کہ چلو بزنس میں جاؤں گی, آگے دیکھوں گی. پر میں تب بھی نا اسکول سے جب چھوٹی سی تھی سب کو کہتی میں پائلٹ بنوں گی. پر مطلب مجھے اس وقت لگتا نہیں تھا کہ میں ایکچولی بن جاؤں گی. تو پھر جب ہائی اسکول کا اینڈ آیا تو پھر ابا سے بات ہوئی تو ابا نے کہا تم ایک کام کرو, تم بزنس میں جانا ہی ہے تم جاؤ گی, پر تم ایک کام کرو, تم نا اپنا پائلٹ لائسنس لے لو. اگر تمہیں کمرشل پائلٹ نہیں بھی کرنا تم پرائیویٹ پائلٹ لائسنس لے لو, پھر چھوڑ دینا بے شک بزنس میں تم اپنا ہی جہاز اڑا کے اپنی میٹنگز میں جانا ایسا کرنا. تو انہوں نے بڑا فینسی دکھایا کہ یہ بڑی مزے کی چیز ہے, یہ کرو. تو پھر میں نے کہا ہاں یہ اچھی چیز ہے. پھر میں نے آئی اور میں کراچی میں نے شروع کیا تھا. پھر اپنے پرسنل ریزنس کی وجہ سے میں پھر کینیڈا آ گئی, میری فیملی ادھر ہوتی ہے تو پھر میں نے ادھر سے دوبارہ کنٹینیو کیا. اور حملہ پھر جب میں نے شروع کیا مجھے اتنا مزہ آیا کہ میں کہا نہیں میں پورے اینڈ تک جاؤں گی, پوری کمرشل پائلٹ بنوں گی. ڈر نہیں لگتا جہاز اڑاتے ہوئے جب ہوا میں ہوتی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں نا اوپر 4 منزلیں چڑھ جائیں 10ویں مالے سے نیچے دیکھے تو لوگوں کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے, تو لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہوتی ہیں.
ڈر جو ہے مجھے آئی تھنک جو میری سب سے پہلی فلائٹ تھی نا جو انٹروڈکٹری فلائٹ تھی اس میں مجھے تھوڑا سا ڈر لگا تھا کیونکہ مطلب آپ کو اندازہ نہیں ہوتا آپ بڑے ایئر لائنرز پہ جا رہے ہوتے آپ کو اتنی چھوٹی سی ونڈو سے کیا ہی دکھے گا تو جب آپ چھوٹے سے سیسنا میں بیٹھتے ہو نا وہ ٹیک آف کر کے اوپر جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹن کے ڈبے میں بیٹھے ہوئے ہو اور یہ ہوا میں اور یہ کیسے ہوا میں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے اس وقت. تو وہ جو پہلے کی کپل منٹس تھے نا اس میں مجھے تھوڑا ہوا کہ یہ گرے گا یہ کیا ہوگا بٹ اس کو بھی میں نے بڑا انجوائے کیا. پھر اس کے بعد مجھے ڈر نہیں لگا. پھر اس کے بعد میں جو مجھے واقعی خوف آیا تھا نا وہ جب ہم لوگ اسپنس پریکٹس کر رہے تھے. اب اسپنس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا ایئر کرافٹ کو نا وہ آپ کو سکھاتے ہیں ان کیس آف ایمرجنسی اگر یہ کوئی سچویشن ہو جائے تو آپ کو کیسے ریکور کرنا ہے. تو وہ ہم آپ لائک وہ اسٹال کراتے ہیں پھر وہ اسٹال کر کے نا آپ اسپن میں جاتے ہو نوز ڈائیو اور وہ پورا اسپن ہوتا ہے آپ کو صرف زمین دکھ رہی ہوتی ہے. تو جب وہ کیا تھا نا پہلی دفعہ میری زندگی میں کہا اللہ میاں یہ جو میرے انسٹرکٹر ہے یہ تو مسلمان بھی ہے میں ہوں میرے ساری کلمے آپ سن لیں میری ساری دعائیں سن لیں پلیز بچا لیں. تو وہ میرا ایک تھا بٹ اس کے بعد بھی I started enjoying it so much. It's so safe. تو I love it. اچھا زیورت اب تو عادت ہو گئی ہوگی اب تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ بار بار کرتے رہتے ہیں تو بس یوزڈ ٹو ہو گئے یا اسٹل ابھی بھی ایسا ہے کہ جب فلائی کرتے ہیں تب ڈر لگتا ہے؟ ڈر آنیسٹلی مجھے صرف وہ دو ہی میرے مومنٹس تھے جب مجھے واقعی ڈر لگا تھا. بیچ میں چھوٹا چھوٹا کبھی کبھار ہوتا ہے کہ میرا دروازہ کھل جاتا ہے. پرانے جہاز ہے نا کبھی کبھار صحیح سے نہیں بند کرو تو اوپر ٹیک آف کرو تو ایک دم سے میں نے کہا ایک دن ہوا آ رہی ہے کہاں سے ہوا آ رہی ہے پورا میں نے دیکھا تو میرا دروازہ کھلا ہوا. پھر زور سے میں نے دروازہ بند کیا. ڈر تو مجھے اس بات کا آئی پیڈ نہ مل جائے اور دروازہ کھل گیا. مطلب یہ جہاز ہے یا کراچی کی جو ہے وہ ڈبل ایک بس ہے جو جا رہی ہے ایسے ہی سمجھتے ہیں. تھوڑے پرانے جہاز ہوتے ہیں ٹریننگ والے نا تھوڑے پرانے ہوتے ہیں تو آپ صحیح سے اگر دروازہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے نہ بند کرو نا زور سے تو کبھی کبھار کھل جاتے ہیں. تو میرے ساتھ 2-3 دفعہ ہو چکا ہے. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ایک چیز زیورت مجھے بتائیے گا کہ جب آپ کسی کو اپنے ساتھ فرسٹ ٹائم آپ کے ساتھ بیٹھ رہا ہوتا ہے ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں. کسی فیملی ممبر کو کبھی بٹھایا ہو یا فادر بیٹھے ہوں یا ہسبینڈ بیٹھے ہوں؟ میں بتاتی ہوں جو میرے ہسبینڈ ہے نا انہوں نے کبھی جہاز پہ نہیں بیٹھے تھے. وہ he had never been on an airline, he had never been on any type of aircraft. کسی پہ بھی نہیں بیٹھے تھے. اور جو ان کی پہلی فلائٹ تھی وہ میرے ساتھ تھی جب میں نے نیا لائسنس لیا تھا. تو آپ امیجن کریں وہ میرے پہ کتنا ٹرسٹ کرتے کہ وہ میرے ساتھ بیٹھ گئے. اچھا وہ بیٹھ تو گئے اب ہم اوپر گئے ہیں ہم نے ٹیک آف کیا سب ٹھیک تھا. پھر وہ مطلب انہیں تھوڑا بہت ڈر لگ رہا تھا بٹ انہوں نے کہا چلو اچھا ہے آرام سے لے کے جا رہی ہے صحیح ہے. پھر انہوں نے ایک دم سے پوچھ لیا کہ وہ اس میں کوئی کول ٹرنس کرنے آتے ہیں. میں نے کہا ہاں ابھی دکھاتی بس اسٹیپ ٹرن. میں نے پوچھا ہی نہیں کہ میں کروں نہیں کروں فوراً میں نے اسٹیپ ٹرن مارا ہے. اور ان کی حالت جو ہوئی ہے نا اس وقت بس یوں کر کے پکڑا ہوا تھا کہ بس اب گئے. اور پھر جب لینڈ ہوئے نا پھر انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو آپ نے کیا ہے نا میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. چلیں بیسٹ آف وشز آپ کے لیے زیورت. آپ زبردست قسم کا کام کر رہی اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اس طرح سے آسمان چھونے کی جو ایک خواہش اور لگن ہے وہ کامیاب بھی ہو رہی ہے. تو کمرشل پائلٹ پر بھی دیکھیں گے انشاءاللہ اسی طرح کامیاب رہیں گے. زیورت ہمارے ساتھ موجود تھی. ہمیں بریک لینا ہے بریک لے لیتے ہیں. دیکھتے رہیے دنیا بھول ہے. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے دنیا بول ہے تیری دنیا بول ہے. ویلکم بیک. دنیا بول ہے میں آپ کو خوش آمدید. اور اب وقت ہے ہیرو پاکستانی بلکہ آج ہیروز پاکستانی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ملاقات کرواتے ہیں. اور آج ایک خاص چیز جو ہے کہ کراچی کے علاقے سولجر بازار میں ایک چائے کے ہوٹل پر کام کرنے والے نوجوان نے تہران میں پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا. بخت محمد نے ایران کے شہر تہران میں ہونے والی وائٹ نائٹ ایونٹ حریف فائٹر کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا. کراچی سے تعلق رکھنے والے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے طالب علم اور فائٹر کی کامیابی کی کہانی سنیں گے انہی کی زبانی. اور ان کے ساتھ موجود ہیں محمد شماس جو کہ قومی ایتھلیٹ اور فائٹر ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. وقت آپ سے آغاز کرتے ہیں. ابھی آپ حال ہی میں ایران سے جیت کے ہیں. ویسے تو بہت مبارک آپ کو آپ کی اس فائٹ پہ. تو کیسی تیاری تھی اور کیسا مقابلہ رہا ہے وہاں پہ آپ کا؟ تیاری تو یہ تھی کہ ہم لوگ شروع میں ہی ہم لوگ ٹریننگ کو جو ہے نا بالکل ڈیلے نہیں کرتے. ٹریننگ ہماری ڈیلی ہوتی ہے ٹریننگ. تو اگر ٹریننگ ڈیلی ہوتی ہے جب بھی فائٹ جو ہے نا بالکل اچانک سے میسر ہو جاتی ہے تو ہم لوگ آلریڈی ٹریننگ میں ہوتے ہیں. تو یہ فائٹ کے لیے بھی ہمیں کال آ گئی تھی کہ ایران میں فائٹ ہے امین ماشل کی طرف سے.
تو ہم لوگ وہاں فائٹ کے لیے گئے تھے ایران میں, اور اچھا ایکسپیرینس تھا. وہاں کے فائٹر بھی بہت اچھے تھے, ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو وہاں ملا کہ وہاں پر MMA کو کافی فالو کیا جاتا ہے ایران میں. تو ان لوگوں کی اسٹرگل ہم نے دیکھا کتنی محنت کرتے ہیں. اسی لحاظ سے ہم نے بھی آ کر پاکستان میں اپنے ٹریننگ کو تھوڑا اور تیز کر دیا تاکہ ہم بڑی فائٹ جو ہے نا کس طرح کھیلنے مطلب کس طرح کھیلتے ہیں اور کتنی ٹریننگ ہمیں نیڈ ہوتی ہے. تو آپ نے یہ جو فائٹ جیتی ہے, یہ آپ کے مد مقابل کیسا آگے سے فائٹر تھے اور کتنا یہ لمبا کچھ چلا ہے فائٹ آپ کی؟ بالکل فائٹ جو ہے نا ایک راؤنڈ 5 منٹ کا تھا, تقریباً 3 راؤنڈ تھے جن میں ہم نے کھیلا تھا, پروفیشنل فائٹ تھی. تو پھر آپ نے ہرا دیا؟ جی بالکل, پوائنٹ کے بنیاد پر میں نے اس کو ہرا دیا تھا. میرے پوائنٹ ایرانی تھے آپ کے سامنے جو فائٹر؟ جی بالکل ایرانی تھے, اور بھی کنٹریز سے فائٹر آئے ہوئے تھے جن کے ساتھ ہمارے ویٹ میچ نہیں ہوا. ہماری جو ویٹ میچ, آپ کس ویٹ میں کھیلتے ہیں؟ میں کہتا ہوں 68 kg پہ. اچھا جی صحیح. تو یہ 68 میں خاصا مشکل ہو جاتا ہے, بڑے بڑے اچھے والے بھی اپنا ویٹ کم کر کے 68 پہ پہنچ چکے ہوتے ہیں تو فائٹ بھی مشکل ہو جاتی ہے. اچھا شماس, آپ کیا کرتے ہیں اور فائٹر بھی آپ ہیں ویسے, کیا پروفیشن؟ Yes, I'm a cyber security engineer. اچھا, Yeah. یعنی دونوں جانب فائٹ. Yes, exactly. And I've been a fan of this sport since the age of 12. جب گھر میں خیر ماما پاپا بھی واز لائک کہ خونی اسپورٹ سے نہیں جاؤ, دس اینڈ دیٹ, لائک تو کیا خونی مزاج تھا آپ کا لڑائی جھگڑے کا فائٹ میں؟ بچپن سے, ہاں یو کین سے دیٹ, بچپن سے اسکول میں بھی کافی لڑائی جھگڑے رہ چکے ہیں میرے. تو جب میٹرک کر لی تو دین پھر کافی مشکلوں سے ماما بابا کو بنایا کہ اب تو کرنے دو. جب وین دس سو کہ پیشن ہے, وہ ڈرائیو ہے, سو پھر یہاں پہ قریبی میں نے, اور اینڈ آئی واز دا فرسٹ گائے ٹو لائک ٹو انرول ان پروفیشن, ون آف دا فرسٹ پیپل دیر. تو وہاں سے میں نے اپنی جرنی اسٹارٹ کری تھی. میں نے خیر شروع میں کافی اسٹرگل کرنا پڑا تھا, سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا, چوٹیں بھی کافی, انجریز بھی کافی ہوئی ہیں مجھے. اچھا. بٹ یو نو لائک جو پیشن تھا, ڈرائیو تھی, دیٹ ٹک می. اچھا, آپ دونوں کو حکومت کی طرف سے کوئی سپورٹ یا کسی نے کوئی ایسا رابطہ کیا ہو؟ نہیں, پرٹیکولرلی ابھی تک نہیں, کیونکہ اصل میں اگر دیکھا جائے MMA از دا لارجسٹ گروئنگ اسپورٹس ان دا ورلڈ رائٹ ناؤ. تو بات ساری وہی ہے, ہمارا جو فوکس ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یو لائک یو جسٹ پلے اے اسپورٹ, یو ڈونٹ ورشپ اے اسپورٹ. تو یہاں پہ ایک پرٹیکولر سیکٹ آف اسپورٹ اس کو آپ ورشپ کرنا شروع کر دو گے, اس سے جو باقی جو اسپورٹس ہیں سارے اوور شیڈو ہو جاتے ہیں. ہمارے تو کرکٹ نے آ کے باقی یس یس ایگزیکٹلی تباہی ہو گئی. دیٹس وائی آئی سیڈ کہ یو ڈونٹ ورشپ اے اسپورٹ, یو پلے اے اسپورٹ. ایگزیکٹلی. یہ بات تو صحیح. اچھا, لیکن ایک چیز میں وقت آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ مطلب کام شام کرتے ہیں, آپ کے ابھی ہم رپورٹ میں دکھا رہے تھے کچھ اسٹڈیز وغیرہ کا, کیا آپ کی کیا شغل رہتا ہے اس کے علاوہ؟ شروع میں یہ تھا کہ میرے فادر مجھے پڑھانے کا وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پڑھ لو, تو میں پڑھتا بھی تھا. اس کے بعد سلولی اس نے مجھے اپنے کام پہ بھی رکھا کہ آپ اس چیز کے بھی جو اپنے اسکل ڈیولپ کر لو, تو وہ بھی کرتا رہا. یہ ریسٹورنٹ کا جو چائے وغیرہ کا؟ جی جی بالکل. تو آپ کا تعلق ویسے کہاں سے؟ میرے تعلق جو ہے قلعہ عبداللہ سے ہے. قلعہ عبداللہ کھلا کاکوزی خانہ سے. سب سے اچھی چائے بنانے والے بھی لوگ ہیں. تو نہیں, وہ بات وہی, وہ تو بالکل ہمارے پروفیشن ہے, ہمارے فادر کا ہے. تو بہت اچھی بات ہے یہ. بالکل. تو ہم لوگ مطلب یہ ہے کہ مجھے اپنا کام خود سے کرنا ہوتا تھا, مجھے ٹائم بھی مل جاتا تھا. اچھا. اپنا بھائی وغیرہ جتنے تھے وہ مجھے سپورٹ کرتے تھے. تو یہ ہوتا تھا کہ میں اپنا کام بھی کرتا تھا, اپنا پڑھائی بھی میں نے اپنے کنٹینیو کیا ہوا تھا, پڑھتا بھی تھا. والد صاحب کی یہ خواہش تھی کہ آپ پڑھ لو. تو ابھی تک آپ پڑھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل. میں ابھی رائٹ ناؤ ابھی گریجویٹ وہاں سے BSc کیا میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ علما یونیورسٹی سے. اچھا. تو ابھی وہاں سے ہم لوگ گریجویٹ ہوئے. تو اس کے بعد فادر کی تو یہی تھا خواہش تھی کہ ابھی تو میری ماں اماں کا انتقال ہوا ہے, وہ تو یہ خون ریزی چیزوں کو پسند نہیں کرتی, مار پیٹ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی. اچھا. تو اس کے ہوتے ہوئے تو میں نے تو MMA کو بالکل جوائن نہیں کیا تھا. اس کے بعد میں نے جوائن کیا تھا, لیکن میں نے لیکن اب آج اماں کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی. دیکھیں ایک پاکستان کے لیے ایک اعزاز بھی لے کر آئے ہیں, تو بہرحال یہ بھی ایک اچھا پراؤڈ مومنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے, فیملی کے لیے, جس طرح سے شماس بھی بتا رہے ہیں. اچھا شماس, میں چاہوں گا کہ یہ اسپانسرشپ جو ہے نا وہ نہیں ملتی ہے, اس پہ ضرور بات کریں کہ کیا اس کے اس کا مطلب مجھے بھی آج تک سمجھ نہیں آیا ٹو بی آنیسٹ, کہ آپ جو ہیں یہ اٹس بن یہ جو MMA کے اسپورٹس کے اندر, اس شعبے کے اندر یہ سلسلے رہے ہیں, یو نو لائک جتنے بھی, اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہے, جو انہوں نے جو فیڈریشنز بنائی ہوئی ہیں وہ پرائیویٹ نہیں ہیں, اور اپنے مدد آپ کے تحت جو بھی فائٹرز ہیں جن وغیرہ اسپانسر پیسے اکٹھا کر کے ان کو انٹرنیشنل فائٹ جنہوں نے بھی لڑی ہیں ان کو بھیجتے ہیں. کیونکہ اگر آپ بات کریں اسپانسرشپ تو اس میں اس لیے نیڈڈ ہوتی ہے کہ ایک تو آپ ایک بہت ہی بروٹل اسپورٹس لڑنے جا رہے ہو,
फिजिकलिटी इसमें इसकी जो सिवियरिटी लेवल है वो हाई होता है। ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। यस, नॉट जस्ट ट्रेनिंग, आपकी कोच की फीस होती है, आपकी डाइटिशियन की फी होती है, सैलरी होती है, एंड देन आपका एक पूरा प्रॉपर कैंप होता है 3 से 6 महीने तक का बिफोर अ फाइट। सही। सो दैट ऑल इंक्लूड्स अच्छे तो खासी अगर ये चीज़ें हों, सपोर्ट हो ना गवर्नमेंट की तरफ से, मल्टीनेशनल नेशनल कंपनीज की तरफ से, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के फाइटर आपको वर्ल्ड वाइड हर एक फाइट में बेहतरीन खेलते हुए नज़र भी आएंगे। बहुत शुक्रिया शमाज, आपका भी बहुत शुक्रिया। वक्त और बेस्ट विशेज़ हैं और फ्यूचर आपके लिए। यहाँ पर हमें एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे जनाब, तो फिर कुछ मजीद मेहमान हमारे साथ होंगे। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम टू दुनिया बोल है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक की। पाकिस्तान स्टेट बैंक के ज़ेरे एहतमाम अपनी नौयत का पहला इवेंट है जिसमें आम आवाम के मुआशी और बैंकिंग पॉलिसीज़ के हवाले से लोगों को आगाही फराहम की जा रही है, जबकि फाइनेंशियल लिटरेसी 4 से 8 मार्च के दरमियान पाकिस्तान भर के 60 शहरों में दी जा रही है। और इसी हवाले से मजीद बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैयद बासित अली, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बासित साहब, आज हम ये लिटरेसी वीक में चल रहे हैं कि 4 से आगे तक ये चल रहा है, क्या मकसद क्या है इस बेसिकली ये बैंकिंग के हवाले से लोगों को बताना है, क्या मकसद इस वीक का रखा गया स्टेट बैंक की जानिब से? बहुत शुक्रिया बोल चैनल का, रमशा साहिबा आपका, मुदस्सर साहब आपका, कि मुझे आपने ये मौका दिया कि मैं आके इस बारे में कुछ आपके चैनल के थ्रू भी हमारे जो नाजरीन हैं उनको बता सकूं कि इसका मकसद क्या है। जैसा कि आपके इल्म में होगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तान में मेजॉरिटी ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर का रेगुलेटर भी है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा क्योंकि बैंकिंग का है उसका रेगुलेटर है। और हमारे एक्ट के तहत भी हमें हमारा मैंडेट है कि और चीज़ों के साथ हमने जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो फाइनेंशियल सिस्टम में आएँ और उसके फ़वाइद जो हैं, जो उनके बेनिफिट्स हैं वो उठा सकें। तो ये स्टेट बैंक के एक्ट के तहत भी हमारा हिस्सा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वैसे तो ये सफ़र बहुत साल पहले शुरू किया, लेकिन फॉर्मली 2017 से 22 तक एक हमारा पहला प्रोग्राम था, उसका नाम था फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम फ़ेज़ 1। और अब 2023 से 2027 तक अगला है, विच इज़ फ़ेज़ 2 ऑफ नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। इसके मकासद बड़े सादा अल्फाज में ये हैं कि हर आदमी, हर पाकिस्तानी शहरी को का बुनियादी हक है कि उसकी रसाई हो मालियाती इदारों तक। उसके लिए उसे ये पता हो कि वो ताकि वो, क्योंकि अब आजकल की दुनिया ऐसी है कि किसी का भी कोई भी आदमी हो, कोई भी शख्स हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या सरकारी मुलाजिम हो या स्टूडेंट्स हो या हाउस वाइफ्स हो, उन सब का वास्ता पड़ता है। उन्होंने कुछ ख़रीदना है, कुछ बेचना है, कुछ अपनी सेविंग्स करनी है, तो वो उनको पता होना चाहिए कि ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी के तहत के उनके हुकूक क्या हैं और साथ साथ उनकी फ़राइज़ और ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं। मसलन मेरा किसी का भी बैंक अकाउंट मैं अगर खोलता हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि उसमें मेरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाती है कि मेरे पास कितने आमदन के एक महीने में ज़राए हैं, मैं कितने खर्च मुझे करने चाहिए, कितने मुझे बचाने चाहिए, और वो बचा के मैं कहाँ कहाँ सेफ़ जो लॉफुल या कानूनी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ उसमें। अच्छा, इसमें एक सवाल, आपने बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात की, 70 to 22 तक एक आपका प्रोग्राम चल रहा था 5 years, उसमें कितना ये आपने अचीव किया कि लोग इस जानिब आएँ? क्योंकि हम पाकिस्तान में जब भी बैंक के हवाले से बात करते हैं ना, एक आम कारोबारी दुकानदार वो कहते हैं यार बैंक से जान छूटिए, वो टैक्स बचाने के चक्कर में होता है, या वो हालांकि उसको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं अगर आप बैंकिंग चैनल्स के साथ चलते हैं, चीज़ों में चल रहे होते हैं। तो कितना बेहतरी उस वक्त लोगों में इस लिटरेसी से और अवेयरनेस से हुई? आपका बहुत ये बरवक्त और बहुत मुनासिब सवाल है, उसका बहुत शुक्रिया। जो पहला नेशनल फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम का हमारा फेज़ था, उसमें टारगेट सेट हुए थे जैसे हमारे हर प्रोग्राम में होते हैं। तो उसमें नंबर 1 जो मोटे मोटे आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक हमने 1 मिलियन लोगों को तक रसाई हासिल करनी थी। सारे पाकिस्तान में जो टारगेट रखा, जो खैबर से कराची तक, मुल्क तूल अर्ज तक। और हमने उनमें ये हमारी दूसरा टारगेट ये अहम था
کہ خواتین جو ہماری آبادی کا بھی آدھے سے زیادہ کا حصہ ہیں ان کو بھی فائنینشلی انکلوسیو کیا جائے. تو 50% کا پہلے پروگرام میں تھا. آپ کو جان کے بڑی خوشی ہوگی کہ ہم نے ایکسکیوز می اللہ کے فضل و کرم سے دونوں ٹارگٹس اوور اچیو کیے. اچھا ہم نے تو یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی حوصلہ افزا بات ہے اسٹیٹ بینک کے لیے, تمام بینکنگ سیکٹر, کیونکہ وہ ہم ان کے پارٹنرشپ میں ہی چلتے ہیں. تو اب جو اگلا ہے وہ پھر ہم اور اسی طرح اس کو مزید آ کے لے کے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ فائنینشیل لٹریسی کے ساتھ جو اس ہفتے کا تھیم بھی ہے وہ ہے ڈیجیٹل بینکاری, فوری اور آسان. یہ بڑا اچھا سر, یہ پاکستان میں کن کن شہروں میں مطلب یہ آگاہی مہم چلائی جا رہی ہے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پتہ چل سکے؟ جو آپ بینکس باقاعدہ شروع کیا. جی اب یہ دو طرح سے ہماری اس میں 2 prong اسٹریٹجی ہے. ایک تو ہمارے اسٹیٹ بینک کے اور BSC جو اسٹیٹ بینک کا ایک ذیلی ادارہ ہے, اس کے 16 آفیسز ہیں مظفر آباد سے لے کے کراچی تک, مختلف صوبوں میں, مختلف شہروں میں. تو وہاں پہ مختلف ایکٹیویٹیز ہیں جن کی طرف میں ابھی بتاتا ہوں. اور اس کے ساتھ بینکس کے ساتھ ہم نے پارٹنر کیا ہے کہ جہاں ہماری اس طرح سے پریزنس نہیں ہے, ابھی فی الحال 60 شہروں میں یہ ہم شروع کر رہے ہیں. اچھا. اور اس کے پھر اور وہ 150 لوکیشنز پہ ود ان انہیں 60 شہروں میں 150 لوکیشن پہ ساتھ مل کے وہ لوگوں کو بتائیں گے ان جو ڈیجیٹل موبائل بینکنگ ہے وہ کیا ہے, اس کے کیا فوائد ہیں, استعمال کیسے کرنا ہے. اس میں جو فراڈ بعض دفعہ ہم سب سنتے ہیں, آتے ہیں خبروں میں, ان سے کیسے بچنا ہے. تو یہ تمام چیزوں کی آگاہی اس میں دی جا رہی ہے. اور بھی ہے کہ دنیا بھر میں جو ہے اب بہت زیادہ آگے جا رہا ہے ڈیجیٹل جتنی بھی بینکنگ ہے. ایون اگر کسی کو ATM سے پیسے نکالنے ہیں اور ATM سے پیسے ڈالنے ہیں تو ان کو کسی بینک کے ملازم سے ڈیل نہیں کرنا پڑتا, ڈائریکٹ مشینری کے تھرو سب کچھ ایڈوانسمنٹ کی طرف جا رہا ہے. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ان فیوچر پاکستان میں ایسا کچھ؟ جی پاکستان بھی آپ کا یہ بھی بہت آپ کا اچھا سوال ہے. پاکستان بھی اسی شاہراہ پہ گامزن ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ ہم پچھلے سال کے تقریباً اواخر میں ہم نے اسٹیٹ بینک نے 5 ڈیجیٹل بینکوں کو لائسنسز جاری کیے ہیں. تو وہ انشاءاللہ کچھ عرصے میں آپریشن شروع کریں گے. لیکن جو ہمارے موجودہ بینک ہیں وہ بھی اسی سمت جا رہے ہیں کہ آپ کو کسی بریک اینڈ مارٹر میں, کسی برانچ میں آنے کی ضرورت نہ پڑے. آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے, اپنے دفتر میں بیٹھ کے, آپ اپنی یونیورسٹی میں جہاں پہ بھی ہیں آپ پیسے وصول کر سکتے ہیں, آپ پیمنٹس کر سکتے ہیں, 24/7 بلز پے کرنے ہیں, کوئی کہیں جا کے کہیں لائن میں نہیں کھڑا ہونا. گورنمنٹ کے ٹیکسز ہیں وہ آپ اس پہ پے کر سکتے ہیں. تو جو تمام فائنینشیل سروسز کے لیے پہلے ہمیں بینکس میں جانا پڑتا تھا وہ اب ہم اپنے موبائل فون پہ کر سکتے ہیں. ابھی بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے صرف بل کی پیمنٹ کرنے کے لیے لمبی لمبی قطاروں میں لگے ہوئے. حالانکہ ہمارے پاس آن لائن آپشن موجود ہے کہ ہم گھر پہ بیٹھ کر, میں اکثر جب میرے خیال اسی لیے لٹریسی ویک ہے کہ لوگ میکسیمم بینکنگ چینل کے ساتھ جڑ جائیں. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک تو ان کو اس تکلیف سے بھی بچت ہو جائے گی اور دوسرے ان کے رسید فوراً ان کے پاس آ جاتی ہے. وہ وقت بچتا ہے, وہ وقت کہیں اور اپنے کاروبار میں صرف کر سکتے ہیں جو پہلے کھڑے ہوتے تھے. اب ویسے بہت کم ہو گیا ہے, جہاں ہے ابھی بھی تھوڑی بہت جگہ, لیکن عموماً لوگ اب اپنے موبائل ایپس کے ذریعے ہی ساری پیمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, اپنے فائنینسز کو مینج. میں نے کل ہی بجلی کا بھی فون کا بل پے کیا, آپ کو پتہ ہے بہت آسان کام پہ بیٹھ کے. لیکن ایک چیز سید باسط علی صاحب, میں یہ جانا خواتین کے حوالے سے ابھی آپ نے بات کی, ایک بہت بڑا چنک ہے, لیکن میں نے پچھلے سالوں میں بھی دیکھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان مختلف پروگرامز بھی کر رہا ہوتا ہے خواتین کے لیے, لون کے حوالے سے بھی چیزیں چلا رہی, تو بہت زیادہ اویئرنیس بھی. اس کے باوجود آپ کے اسٹیٹ بینک سے ہوا کہ لوگ اس طرح سے نہیں آ رہے. ہم بیٹھے ہیں وہ نا, ہم تو مائل با کرم ہے, کوئی سائل ہی نہیں, وہ والی سچویشن ہے. تو یہ کیا رجحان آہستہ آہستہ بن رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک اتنا کچھ دے رہا ہے, اتنا کچھ بتا رہا ہے, لیکن وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہا ہے یا لوگ ریسیو نہیں کر رہے؟ آپ کی یہ آبزرویشن بالکل درست ہے, لیکن یہ اب ہر چیز ایک ارتقائی عمل سے گزرتی ہے. پہلے دن ہی سارے چیزیں نہیں ہو جاتی. تو ہم نے اس میں کافی سفر طے کیا ہے, ابھی کافی اور کرنا بھی ہے, کیونکہ خواتین, جیسے میں نے کہا کہ ہماری اسٹیٹ بینک کی الگ سے پالیسیز ہیں, چاہے وہ ان کے لیے کوئی کریڈٹ کی فیسلٹی ہو, بینکنگ آن ایکوالٹی کا کانسیپٹ ہو. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ خواتین کو انکریج کرنے کے لیے کہ وہ آئیں, اپنے فائنینسز کو خود مینیج کریں, اور جو اس فائنینشیل سسٹم کے فوائد ہیں وہ بھی اس سے بہرہ مند ہوں.
صحیح. اچھا, ڈیجیٹل بینکنگ, ای بینکنگ, موبائل بینکنگ, یہ سارے ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا پاکستان میں ایک بڑی جدت اس میں آ رہی ہے, اور ہر مجھے لگتا ہے کچھ 6 مہینے کے بعد ایک نئی چیز اس میں انوالو ہو رہی ہے. اب یہ راست پیمنٹ جس طرح سے وہ چیزیں آئی ہیں, اب اس کا کتنا زیادہ لوگ جو ہیں وہ قبول کریں, خاص طور پر بینکنگ میں. اور 1-2 بینک میں جاتا ہوں, وہاں پہ نیچے 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سچویشن ہوگی, وہاں 7-8 لوگ تھے. یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی کیونکہ ڈیجیٹل بینکنگ, اس کے کتنے فوائد اب مل رہے ہیں, اور پھر اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ورلڈ وائڈ چل رہی ہیں لوگوں کا بھرپور طرح, اس کا کتنا رسپانس اچھا ہوا ہے آپ لوگوں کی پالیسیز کی وجہ سے؟ جی, جس طرح ساری دنیا اب اس طرف آ رہی ہے, ہمارے پاکستانی ہم لوگ جو ہیں, عوام جو ہیں, لوگ بھی ہیں, وہ بھی اسی سمت, جیسے جیسے آگاہی آتی جا رہی ہے وہ اسی طرف آتے جا رہے ہیں. کیونکہ اس کے موبائل یا ڈیجیٹل اگر ہم کہہ لیں, بینکنگ جو ہے اس کے بہت سارے فوائد ہیں. آسانی کے علاوہ سیفٹی اینڈ سیکیورٹی ہے. آپ کے پاس آپ کو فزیکل کیش کی ہینڈلنگ کی ضرورت نہیں ہے, اور آپ کے پاس ریکارڈ کیپنگ اچھا ہے. پھر ملک کے لیے جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان کے لیے آسانی ہے, ان کو پتہ چلتا ہے کہ کتنی ہمارے اندر فائنینشیل ڈیپتھ آتی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی فوائد ہے کیونکہ بہت سے ایسے فری لانسرز ہیں جن کو باہر سے پیسے پیمنٹ ہوتی ہے, تو آئی تھنک ایپس میں اس طرح کے آپشنز موجود ہیں, جیسے پیونیر ہو گیا یا پے پال ہو گیا, کہ آپ ڈائریکٹلی وہ اماؤنٹ اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا سکتے ہیں. ایسے ہی جی, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. خاص طور پہ وہ افراد جو آئی ٹی کے شعبے سے متعلق ہیں, ان کے لیے اسٹیٹ بینک نے اسپیشل انیشیٹوز لیے ہیں تاکہ ان کو پیسے بھیجنے اور وصول کرنے میں زیادہ آسانی ہے, ان کو مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو یہ تو بڑا آسان ہوا ہے, اور اب تھوڑا تیز بھی ہو گیا ہے کیونکہ اس کے بینیفیشریز میں ہم بھی شامل ہیں. لیکن ایک چیز باسط صاحب, وہ یہ ہے کہ میں نے کچھ دیکھا بھی, آپ لوگوں کی یہ کیمپین نظر بھی آ رہی میڈیا, سوشل میڈیا پہ, کوئی پوسٹرز وغیرہ کے ساتھ بھی لوگوں کو اویئرنیس پھیلانے کی کوشش ہو رہی ہے. ابھی اس اویئرنیس پلان میں کیا کیا, جو آپ بتا رہے تھے, ہم بتاتے کہ کیا کیا چیزیں شامل ہیں جو کمرشل بینکوں کے ساتھ اور جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس اویئرنیس ویک میں؟ یہ جیسے کہ آپ کے علم میں ہے, یہ جو ویک ہے یہ ہم نے پاکستان فائنینشیل لٹریسی ویک, یہ ابھی جو پیر کا دن ہے 4 مارچ سے شروع کیا اور یہ 8 تاریخ تک چلے گا. اس میں پہلے دن اسٹیٹ بینک نے ایک بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا جس میں جو بینکس نے بہت اچھی پرفارمنس حاصل کی ان کو ایوارڈ تقسیم کیے گئے. اس کے بعد آگاہ کا لاہے عمل جو ہے جو ان کے ساتھ شیئر کیا گیا. پھر اس میں پینل ڈسکشن ہوئی جس میں جو آئی ٹی اور بینکنگ کے, جس میں اسٹیٹ بینک کے بھی ہمارے سینئر ایگزیکٹو شامل ہیں, انہوں نے حصہ لیا اور لوگوں کو بتایا کہ ہم نے یہ سفر کہاں سے شروع کیا تھا, کہاں تک پہنچے اور آگے کا ہمارا کیا لاہے عمل ہے. اسی طرح ہم نے جو میں نے پہلے عرض کیا کہ 16 فیلڈ آفیسز ہیں بینکنگ سروسز کارپوریشن کے, ان سب میں بھی یہ ہفتہ منایا جا رہا ہے کیونکہ ہر کسی کی کراچی تک ایکسیس ممکن نہیں ہے. تو وہاں پہ جیسے اسکول کے بچوں کو بلا کے ورلڈ وداؤٹ کیش کے ٹاپک پہ ان سے ڈرائنگز وغیرہ کی, وہ وہاں پہ انعامات دیے گئے پہلے, دوسرے, تیسرے. پھر ہم نے اس کی آخری جو تقریب ہے وہ ہم کل اسٹیٹ بینک میوزیم میں کریں گے, جس میں سب شہروں میں سے جو ٹاپ کی 3 پینٹنگز ہیں وہ آئیں گی. ان کو انعامات ہمارے ڈپٹی گورنر صاحب سلیم اللہ صاحب وہ دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ بینکس, جیسے میں نے پہلے بتایا, ان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ 60 شہروں میں 150 لوکیشنز پہ اپنے یہ اس طرح کی اویئرنیس کیمپینز رن کریں گے. اور یہ صرف اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ کوئی صرف ایک ہفتے کی بات نہیں ہے. یہ ایک ہفتہ سیلیبریٹ تو ہم کر رہے ہیں کیونکہ یہ دنیا بھر میں ہے. یہ اویئرنیس کا سفر مسلسل چلتا رہا ہے. ہاں جی بالکل, 5 سال جو ہیں وہ یہ چلتا رہے گا, اور اس میں زیادہ آپ دیکھیں گے مومنٹم میں تیزی آتی جلدی. اچھا, ابھی ایک چیز آپ نے بات کی, میں اس کا اپنا ایکسپیرینس پرسنل ہے. ایک بینک, کمرشل بینک کے سامنے میں نے گاڑی کھڑی کی تو وہاں بچوں کے اکاؤنٹ کے حوالے سے تھا. اب میری بیٹی ساتھ میں, انہوں نے کہا, اب وہ لکھا ہوا پڑھ رہی تھی تو کہ بابا بچوں کے بھی بینک میں اکاؤنٹ, میں نے کہا بالکل ہاں کھول سکتے ہیں. اب یہ صرف اویئرنیس کی میں بات کر رہا ہوں کہ صرف وہاں یہ آیا, ابھی آپ بچوں کو اس میں انوالو کریں, تو یہ بھی ایک بڑا اچھا عمل ہے کہ خواتین اور مرد تو آ رہے ہیں جو 18+ کے ہیں, تو باقی بچوں کے حوالے سے یہ بھی ایک بڑا اچھا عمل ہو کہ وہ شروع سے اگر بینکنگ چینل, بینکنگ سیکٹرز اور ان چیزوں کی طرف آئیں, فائنینشیل لٹریسی, ان کے لیے بھی بڑا اچھا یہ ایک اقدام ہے. اچھا, یہ بہت پہلے سے تھا کہ آپ انڈر ایج اگر 18 سے پہلے بھی ہیں تو آپ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں, لیکن ابھی شاید لوگوں کو آگاہی ابھی ملنا شروع ہوئی. جی, اور اب بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, اور اب آسانیاں زیادہ ہو گئی ہیں. اب جیسے ہمارا
ایک ہے ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے, آسان موبائل اکاؤنٹ ہے. آسان موبائل اکاؤنٹ میں اور آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں یہ فرق ہے کہ آسان موبائل اکاؤنٹ میں آپ کو اسمارٹ فون کی ضرورت نہیں ہے. جو پرانے بھی کم قیمت مالیت کے بھی موبائل فون ہیں ان سے آپ بیسک فائنینشیل ٹرانزیکشن ہونے کا ڈر کم ہوتا جی تو وہ بھی کر سکتے ہیں. اور جو موبائل ہے اس میں ذرا کیونکہ فیچرز زیادہ ہیں تو وہ ذرا اسمارٹ فون کی ضرورت ہے. تو بچے تو آج کل ہم سے فائنینشیل ڈیجیٹل لٹریسی میں بہت آگے نکل گئے ہیں جی. تو بڑی ضروری ہے کہ ان کو نہ صرف اس کا استعمال ہے لیکن جو میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کو یہ پتہ چلے کہ پیسہ کو بیجا خرچ نہیں کرنا, کہاں کیا وسائل ہیں, کتنے خرچ کر سکتے ہیں اور باقی کو بچا کے رکھنا ہے. کیونکہ جب تک ہماری انویسٹمنٹس زیادہ نہیں ہوں گی ترقی کرنا تھوڑا سا مشکل. فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم جو ہے اس میں فائنینشیل مینجمنٹ سکھانے والا عمل بھی بینکس میرا خیال ہے کہ وہ بہتر طور پر لوگوں کے کر رہے ہوتے ہیں جس کا ہم نے آغاز کیا. لیکن ایک چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گا, پچھلے ہم نے 3-4 سالوں میں دیکھا کہ بینکس میں بڑا اچھا ایک ریٹرنز ہونا شروع ہوا, منافع بہت زیادہ ہونا شروع ہوا, اور بینکس میں اکاؤنٹ ہولڈرز ہم نے دیکھے بہت زیادہ بڑے, جو آپ 5 سال کے پروگرام کر رہے ہیں. تو پاکستان میں کمرشل بینکنگ کو اسٹیٹ بینک کتنا سپورٹیو ہوتا ہے, اور ان کے لیے اب اویئرنیس لوگوں کے لیے تو کمرشل بینکوں کو کتنے بینیفٹس ملے پچھلے 5 سال میں؟ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اسٹیٹ بینک کیونکہ میجر اسٹیک ہولڈرز کمرشل بینکس ہیں, تو جتنی پالیسیز بناتا ہے اسٹیٹ بینک وہ ان سے بھی کنسلٹیشن کرتا ہے اور لارجر جنرل پبلک کے انٹرسٹ کو بھی دیکھتا ہے. تو اس طرح سے ساتھ ساتھ ہم آگے چلتے ہیں. صحیح. اچھا, ایک چیز جو اسی اویئرنیس ویک میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ٹارگٹ آپ نے پہلے رکھے تھے وہ بڑے زبردست اچیو کیے 22 سے. ابھی جو آپ کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے وہ کیا ٹارگٹ آپ نے رکھا ہے, اور جیسے پچھلی بار ایکسپیکٹیشن سے آگے گئے ہیں اس بار کیا توقع ہے؟ جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس دفعہ کے ٹارگٹس جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے پچھلی سے کئی گنا زیادہ ہیں, چاہے وہ لٹریسی پروگرامز ہیں لوگوں کی, اس میں جو ہم پورے پاکستان میں دے رہے ہیں, نئے اب جو ڈیجیٹل چینلز آ گئے ہیں, چاہے واٹس ایپ ہے, فیس بک ہے, پوڈ کاسٹ ہیں, ان کے ذریعے. تو ہمارا یہ خیال ہے کہ دس نمبر ول گرو ایکسپونینشلی. اور خواتین میں بھی اسی طرح, یہ ابھی جو 50% ہیں ان کو ہم کافی حد تک آگے لے کے جائیں گے. اور اس کے ساتھ ہماری یہ بھی کوشش ہے کہ جن لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے وہ لوگ کہ اکاؤنٹ اوپننگ کی طرف بھی آئیں, کیونکہ ہم اس کا بھی ریکارڈ اس کو بھی مانیٹر کرتے ہیں, کیونکہ وہیں سے پروگریس ہمیں پتہ چلتی ہے. تو وہ ابھی تقریباً 80% جتنے لوگوں کو ہم نے دیا اس کے 80% لوگوں نے اکاؤنٹس میں کنورژن ہوئی. اور پھر ان کا لانگ ٹرم ریلیشن شپ بھی بینکوں کے ساتھ چلے. جیسے میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ وہ جو بھی فائنینشیل سیکٹر کی سہولیات ہیں, پیسے وصول کرنا, پیسے بھیجنا, اپنی انویسٹمنٹس کو مینیج کرنا, لون لینے کی ضرورت ہے کہ کبھی پڑ جائے تو وہ کس طرح سے کرنا ہے, اور یہ سب ایک سیف سیکیور ماحول میں. اس کے ساتھ ایک بات بڑی ضروری ہے جو اس ہفتے میں بھی اور اگلے آنے والوں ماہ و سال میں بھی ہم کریں گے, کہ مسلسل جو فراڈ کی اویئرنیس ہے وہ لوگوں کو, آپ نے دیکھا ہوگا بینکس بھی کرتے ہیں میسیجز کے تھرو, ایس ایم ایس کے کالز کے تھرو, اور اسٹیٹ بینک بھی, کیونکہ یہ بیسیکلی اکاؤنٹ ہولڈنگ بینکس کے پاس ہوتی ہے. اسٹیٹ بینک نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ یہ آپ کریں, اخباروں میں بھی آتے ہیں. اور اسٹیٹ بینک کے پاس خیر کمپلینٹ ہینڈلنگ میکینزم بھی موجود ہے کہ اگر آ جائیں اس طرح کی تو وہ پھر کس طرح سے وہاں سے یا بینکنگ امبڈسمن کے دفتر سے کس طرح سے لوگوں کو اس سے بچایا جائے. تو ایک یہ بھی مسلسل عمل جاری ہے, کیونکہ یہ اس میں خطرہ جیسے پرانے زمانے کی بینکنگ میں تھا, اس میں بھی ہے کہ جو لوگ بددیانت ہیں انہوں نے ویسے ہی رہنا ہے, لیکن لوگوں کو زیادہ اویئر کر دیا جائے کہ اب آپ اپنے آپ کو اس طرح سے بچا کے رکھیں, کسی کے جھانسے میں نہ آئیں. تو یہ ضروری ہے. اچھا, میں چاہوں گا کہ آخر میں لوگوں کے لیے پیغام آپ دینا چاہیں اس لٹریسی ویک کے حوالے سے, پاکستان میں فائنینشیل معاملات کے حوالے سے, ضرور بریک سے پہلے لوگوں کے لیے پیغام کیا آپ دیں گے اسٹیٹ بینک کی جانب سے؟ تھینک یو جی. پیغام جی وہی بڑا مختصر سا اور ہے لیکن بہت اہم ہے. وہ یہ ہے کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہمارے آگاہی کی مہم چل رہی ہے اس میں حصہ لیں, اس کے بارے میں حاصل کریں معلومات. وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی اویلیبل ہے, وہ بینکس کی ویب سائٹس پہ بھی اویلیبل ہے, اور جو
150 مختلف لوکیشنز میں پورے پاکستان کے 60 شہروں میں میں نے بتایا کہ پروگرام چل رہے ہیں, وہاں جا کے بھی لے سکتے ہیں. اسی طرح ہم جو ہمارے آفیسز ہیں وہاں پہ بھی ہم کرتے ہیں, ہم اسٹریٹ تھیٹر بھی کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو عام تمثیل کے ذریعے بھی بتایا جا سکے. تو اس میں ضرور اپنے آپ کو, یہ ہم سب کے لیے اپنے ذاتی مفاد میں ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم نے اپنے آپ کو ان موجودہ جو زمانے کی ڈیجیٹل بینکنگ کی سہولیات ہیں ان سے بہرہ مند کرنا ہے, اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو کسی ممکنہ فراڈ سے بھی بچا کے رکھنا ہے. بہت شکریہ سید باسط علی صاحب, مینیجنگ ڈائریکٹر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھے. اور یہ جو فائنینشیل لٹریسی ویک ہے اس میں مقصد صرف ناظرین یہ ہے کہ لوگوں کو ایک تو بینکس کی جانب لے کر آنا ہے, فائنینشیل مینجمنٹ سکھانا ہے, اور پھر پاکستان کو آگے لے کر چلنا ہے, کیونکہ اگر ہم ڈاکومنٹڈ ہو جائیں گے تو اس میں فائدہ جتنا پاکستان کا ہے, پاکستان کے خزانے کا, اس سے زیادہ عام آدمی کا بھی ہے. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ تمشین, تھینک یو ویری مچ. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے تو کچھ مزید مہمان ہیں, کچھ مزید خبریں ہیں, وہ ڈسکس کریں. دیکھتے رہیے دنیا بول ہے. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. ویلکم بیک. دنیا بول ہے. حکومت پاکستان نے 6 سے 8 ارب ڈالرز کے نئے پروگرام کے لیے عالمی مالیاتی ادارے یعنی کہ IMF سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وزارت خزانہ نے وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر اقدامات بھی شروع کر دیے اور IMF سے بات چیت کے لیے فوری رجوع کیا جائے گا. اسی پر گفتگو کریں گے. ہمارے معیشت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب 6 سے 8 ارب ڈالر کے لیے بات چیت ہو رہی ہے, کتنا آسان ہے پاکستان کی گورنمنٹ کے لیے یہ کرنا کہ جو مطالبات اور جو چیزیں وہاں سے IMF سے آئیں گی اس کے بعد؟ یہ کتنا سوبرنگ مومنٹ ہے کہ 76 سالہ ہسٹری میں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اور ایڈوائز بھی یہی کر رہا ہوں کہ آپ 24th ٹائم پاکستان کی اکانومی کو ICU کے ڈاکٹر کے پاس لے جائیے. یہ کسی بھی ملک کے لیے ایک سیریسلی انٹروسپیکشن کا وقت ہونا چاہیے جب اس کی اکانومی 76 سال میں 24 بار اس ڈاکٹر کو وزٹ کر رہی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کو اس وقت چلانا بغیر IMF کی سپورٹ کے ممکن شاید نہیں ہوگا اور بہت تکلیف دہ ہوگا. پاکستان کو اس سال بھی 25 ارب ڈالر اور اگلے آنے والے 2 سال میں بھی لگ بھگ اس کے اراؤنڈ اتنی رقم چاہیے انٹو انفلوز آف فورن کرنسی جو بغیر IMF کے ممکن نہیں ہوں گے. بٹ جو بات زیادہ ضروری ہے وہ یہ دیکھنے کی ہے کہ یہ جو 6 سے 8 ارب ڈالر کا جو بھی پروگرام ہم IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے جا رہے ہیں اس کے خط و خال ہم نے کیا بنائے ہیں, اس کا فریم ورک کیا ہے اور ہم نیگوشیٹ کیا کرنا چاہتے ہیں. یہ بہت بات ہوتی ہے کہ یہ IMF کا پروگرام ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ یہ IMF کا تو پروگرام ہے ہی نہیں ہے, یہ ایک پاکستان کا پروگرام ہے جو IMF ایز اے بینکر اس کو سپورٹ کرتا ہے. اگر آپ اس زاویے سے اس پروگرام کو دیکھیں گے تو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا کہ واٹ از یور اکنامک پروگرام ٹو ٹیک ٹو دی IMF. وہی وہ کنڈیشنالٹیز ڈٹرمن کرے گا, وہی وہ انڈیکیٹو ٹارگیٹس, پرائر ایکشنز, بینچ مارکس, کوارٹرلی پرفارمنس کرائٹیریا ڈٹرمن کرے گا جو آپ پروگرام لے کے جائیں گے. آپ تو بتائیے نا کہ آپ ایکسپینڈیچر ریفارم پر کیا کرنا چاہتے ہیں, اس کو ہم ایک ٹارگیٹ بنا لیں گے. آپ بتائیے کہ آپ پبلک ڈیٹ کو کیسے سنبھالنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کے بڑھتے ہوئے ڈیٹ کو کیسے ری پروفائل ری اسٹرکچر کرنا چاہتے ہیں, ہم اس کو بنا لیں گے ایک بینچ مارک. آپ بتائیے کہ آپ پرائس سٹیبلٹی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں, آپ پاکستان کی پیداواری صلاحیت کی کوئی انویسٹمنٹ رجیم بدلنا چاہتے ہیں, ہم اس کو بنا لیں گے. آپ بتائیے کہ آپ انرجی سیکٹر کو وائبل کیسے بنائیں گے. قیمتیں تبدیل کرنا تو میرے بھائی ریفارم ہوتا ہی نہیں ہے, قیمتیں تبدیل کرنا تو یہ جو آپ کے سارے بڑے ڈاکٹر صاحب بڑے امپورٹنٹ آپ کے بات ہیں. سرکولر ڈیٹ کا ہم دیکھتے ہیں کہ مزید وہ بلز کے صورت میں چیزیں ہو جاتی ہیں. فسکل ہم اچیومنٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر وہ زیادہ ٹیکسز کی, اب GST بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے تو ٹیکس وہاں پر زیادہ لگا دیا جائے گا. میں انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے ذریعے ہمیں تو کوئی اور چیز نہیں نظر آئی. 6 سے 8 ارب کی جو بات ہے ڈاکٹر صاحب, 6 سے 8 ارب ڈالر اچیو کرنا کسی ملک کے لیے مشکل تو نہیں ہوتا. اگر اس نے 8 سے 10 سال پہلے کوشش کی ہوتی تو شاید اس سے آگے جا چکے ہوتے, تو کیوں ہم کوشش نہیں کر پائے؟ تو آپ نے 3 اتنے جسے کہیں گے فنڈامنٹل پوائنٹ سامنے رکھے ہیں
کہ اس پہ تو ہم اگر 1 گھنٹے کا پروگرام بھی کریں تو شاید کافی نہیں ہوگا. سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ تو ایک جسے کہیں گے سمٹم ہے اس ڈیزیز کا جو پورے انرجی سیکٹر, پاور, پیٹرولیم اینڈ گیس میں ایگزسٹ کرتا ہے. تو آپ کو مجھے بتانا پڑے گا. اور IMF کو جب آپ لے کر گئے ایک سرکولر ڈیٹ کو کم کرنے کا پلان, تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیے نا کہ یہ جو فنڈامنٹلز ہیں آپ کے پاور سیکٹر کے, اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے لائن لاسز کو کم کرنے کے لیے, کلیکشنز کو بڑھانے کے لیے, جو انفیشنسیز ہیں اس کو نکالنے کے لیے, پرائیویٹائزیشن کرنے کے لیے, ٹیرف کے سٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے. تو آپ بتائیے نا, جب آپ یہ سب چیزیں بتائیں گے تو آنے والے وقتوں میں سرکولر ڈیٹ کے بڑھنے کی شرح کو آپ کم کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ آپ وہاں پہ کھڑے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی اتنا جسے جامع پلان ہے کہ آپ سرکولر ڈیٹ کو کم کر دیں گے. سو اگر اس کے بڑھنے کی شرح کو ہی کم کرنا ہے, اور جیسے آپ نے فرمایا, دیکھیے پرائسنگ چینجز جو ہیں یہ ریفارم نہیں ہوتے. میں تو اس کو اسٹرکچرل بینچ مارک بنانا بھی نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ یہ تو جو مجھے اوگرا یا نیپرا گورنمنٹ کو دے, وہ گورنمنٹ اس کو اپنی سبسڈی, ٹارگیٹڈ سبسڈی ڈال کر لوگوں کو پاس آن کر دے. یہ تو ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ میں ٹیرف کے جو اسٹرکچر ہے اس کو ٹھیک ہونا ہے تو وہ کیسے ہونا ہے. میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ IPPs کے ڈیٹ کو ری پروفائل کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. میں تو پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے سارے ڈسکورس میں اچھے چیف ایگزیکٹو آنے ہیں تو وہ کیسے آنے ہیں. بات ساری یہ ہے کہ اتنی جزیات میں جا کر آپ کو گرانولر لیول پر اتنا مائکرو ریفارم کرنا ہے تو آپ کا میکرو ٹھیک ہوگا. اب پاکستان یہ بات سمجھ نہیں پا رہا اور ہم سمجھا نہیں پا رہے کہ پلیز پہلے اپنا پلان سامنے رکھیے. اسی طرح مجھے 1 سیکنڈ دیجیے. آپ نے کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن, یہ صحیح بات ہے, 70% ٹیکسیشن انڈائریکٹ ہے. IMF چونکہ 3 سالہ ایک ویو سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ یہاں تو اپنی چیزیں بتا دیجیے کہ آپ ایگریکلچر پہ, ریئل اسٹیٹ پہ, جہاں جہاں ٹیکس گیپس ہیں, اور اس کی اسٹڈیز بہت سی ہیں, ریسرچ ہے, فارن بھی ہے, لوکل بھی ہے, کہ ٹیکس جہاں پہ کتنا کلیکٹ ہونا ہے وہ نہیں ہم کر پا رہے. تو آپ بتا دیجئے کہ آپ اس کو کیسے کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ کنونس نہیں کر پائے ان کو تو وہ کہے گا کہ اچھا پھر آپ اپنا GST جو کہ ایک انڈائریکٹ ٹیکس ہے اور آپ پہ اور مجھ پہ, امیر پہ اور غریب پہ ایک جیسا بوجھ ڈالتا ہے, آپ اس کو بڑھا لیجئے. سو اگین بات وہی ہے, اگر آپ IMF کے پاس جائیں گے اور اس سال بھی جائیں گے اور ایسے پروگرام کے ساتھ نہیں جائیں گے جو آپ کا ہوم گرون ہو, آپ کی اونرشپ میں ہو, آپ کی رسپانسبلٹی میں ہو, اور آپ سیریسلی سمجھتے ہو کہ یہ ان دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا نیشن ہے, یہ کوئی IMF کی کنڈیشنالٹیز پہ بیسڈ نہیں ہے. میں یہ اس لیے اتنا ایمفسائز کر رہا ہوں کہ دس از یور مومنٹ. اگر اس مومنٹ کو ضائع کریں گے تو ایجپٹ نے آج 50% ڈی ویلیو کیا ہے اپنی کرنسی کو IMF کے پروگرام کا اجرا آگے کرنے کے لیے, 6% اپنا پالیسی ریٹ بڑھایا. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں کوئی دقت آئے. I really hope کہ یہ سب کام توقع کرنا ہے کہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم کیا لے کر جاتے ہیں, ہم اپنی اسٹرکچر ریفارمز کے حوالے سے کیا پلان لے کر جاتے ہیں, اس کے بعد ادروائز پھر جو IMF کے مطالبات ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے. تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بہت ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور ڈاکٹر صاحب اکثر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور ہم کیا تیاری کر رہے ہیں. اور اب کچھ آگے بڑھیں گے اور احمد شاہ کا نام پاکستان کے فائنل میں آتا ہے کیونکہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے پاکستان میں جیپ ریلی میں ٹرک کو بطور ریسنگ رجسٹر کروایا ہے, اور پچھلے سال کے بعد رواں سال ہونے والے چولستان ڈیزرٹ ریلی میں ٹرک کیٹیگری کے اندر پہلی پوزیشن بھی اپنے نام کر لی ہے. پشاور سے تعلق رکھنے والے احمد شاہ کافی عرصے سے پاکستان میں ٹرک ریسنگ کے فروغ کے لیے پاکستان میں اپنی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں. آئیے ان سے ملواتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ احمد, میں آج جب آپ کا نام سامنے آیا تو میں خود بھی یہ سوچ رہی تھی کہ ٹرک کو چلانا کیسا ایکسپیرینس ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. تھینک یو ویری مچ بول نیوز, آپ نے انوائٹ کیا, آپ کا شکریہ. جی ایک آئیڈیا تھا میرے پاس. ڈکار ایک دنیا کا سب سے بڑا ایک ریلی کا ایک ایونٹ ہوتا ہے, اس میں ٹرک بھی بھاگتے ہیں. تو یہ ٹرک کا آئیڈیا وہاں سے میں نے لیا اور پھر میں نے کہا پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. تو 2021 میں دیر جات میں ایک ریلی ہوئی تھی خیبر پختونخوا میں, نیشنل لیول کی فرسٹ ٹائم. تو وہاں پہ میں نے فرسٹ ٹائم اس کو انٹروڈیوس کرایا. پھر 2023 میں چولستان TTCP نے اس کو میرے اس عمل کو جو ہے نا وہ پراپر ایک کیٹیگری بنایا, ٹرک کیٹیگری بنی 23 میں. پھر 24 میں دوبارہ ایک ریس ہوا ہے.
تو الحمدللہ ابھی یہ دوسری دفعہ یہ ریس ہوا ہے ٹرک کا اور کافی لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے مجھے. جتنے بھی ہمارے دوست احمد شاہ اس میں رجحان بڑھ رہا ہے جیسے ہم باقی گاڑیوں میں دیکھ رہے ہیں بائکس پہ, تو کیا ٹرک میں بھی رجحان بڑھا ہے, لوگ اب اس میں آ رہے ہیں کہ یار یہ بھی ایک زبردست ایک چیز ہو؟ بالکل جی, اصل میں ہماری تقریباً پچھلے 25-30 سال سے ریلیز ہو رہی ہیں پاکستان میں نیشنل لیول کی, تو ٹرک فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا ہے, پھر ریگستان میں چولستان کے ریگستان میں لوگوں نے دیکھا ہے, تو کافی لوگوں نے انجوائے بھی کیا اور ان کو ذرا ڈفرینٹ سی چیز لگی ہے, تو کافی لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے, ریلی فیڈرنیٹی کافی اپریشیٹ کیا ہے. مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی جتنے میرے ٹرک لورز ہیں ان کے میسیج آئے سوشل میڈیا پہ, تو کافی لوگوں نے اس کو اپریشیٹ کیا. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے وقت میں آپ کو ہر ایونٹ میں پاکستان میں جو ہوتے ہیں تل جل سرفرنگ جتنے بھی ہیں, تو آپ وہاں پہ آپ کو ٹرکس انشاءاللہ ریلیز میں ملیں گے دیکھنے کو انشاءاللہ. اچھا احمد, لوگوں کو نا ڈفرینٹ گاڑیاں چلانے کا شوق ہوتا ہے کہ ہم مرسیڈیز چلائیں, رائل رویسٹر چلائیں, لیکن یہ ٹرک کا شوق آپ کو کیسا, مطلب کہاں سے آپ کو انسپریشن ملی کہ میں ٹرک چلاؤں گا؟ جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ ڈکار ایک ریلی ہے, ایونٹ ہے, دنیا میں سب سے بڑا ہوتا ہے, تو اس میں ٹرکس بھی ہوتے ہیں, اور میرے پاس بھی اس ٹائم جو ٹرک ہے وہ مرسیڈیز کا ہی ہے, اور ہمیشہ سے میری پوزیشن یا سٹائل یہی رہا ہے کہ میں ذرا ڈفرینٹ چیز کو پسند کرتا ہوں. تو ایک آئیڈیا میرے پاس تھا, اور دوسرا یہ کہ میں نے میری سوچ یہی ہے کہ میں اپنے, اگر اللہ نے مجھے کوئی سکلز دی ہیں یا میرا کوئی شوق ہے, ایک تو میں اپنا شوق پورا کروں, اور اس شوق کے ذریعے اپنے ملک کا ایک سافٹ امیج بھی پوری دنیا کے دوں کہ ہمارے پاس دنیا میں خوبصورت ترین ٹیرین پاکستان میں آف روڈ ٹیرین, یہاں پہ لوگوں کے پاس سکلز بھی ہیں, صلاحیت بھی ہیں, صرف پلیٹ فارم کی کمی ہے. اگر گورنمنٹ سیکٹر سے پرائیویٹ سیکٹر سے ہمیں ذرا پش کیا جائے, ہمیں ذرا اسپانسر کیا جائے, تو انشاءاللہ ہم کسی بھی سطح پہ اس گیم کو فروغ دے سکتے ہیں دنیا میں. صحیح. اچھا ایک چیز تو بڑی زبردست ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل ریس ہے جس میں ٹرک دوڑتا ہوا, ڈکار کار ریلی کی جو آپ بات کر رہے ہیں, لیکن میری یہ سجیشن آپ بہتر ہے کیونکہ ٹرک آپ کا ہے, ایک تو اسپانسرشپ ہمیں پوری دنیا کی گاڑیوں پر نظر آتی ہے جب وہاں ریسنگ ہو رہی ہوتی ہے, لیکن پاکستان میں دوڑ رہا ہو تو احمد شاہ آپ سمجھتے نہیں کہ اس پہ پاکستان کے ٹرک آرٹ کا بھی کوئی نہ کوئی نمونہ ضرور ہونا چاہیے؟ تو بیک سائڈ پہ جو آپ ٹرک باڈی ہے اس پہ ٹرک آرٹ اگلی بار احمد شاہ بھگا رہے ہوں اور نظر آئے, جیسے ہم دیکھتے ہیں ہمارے ٹرک ڈرائیورز پشاور سے نکلتے ہیں تو گوادر یا کراچی تک پہنچتے ہیں, تو ایک الگ ہی پہچان, الگ ہی خوبصورتی ہوتی ہے ٹرک پہ. بالکل جی, یہ بالکل وہ تو اس میں پیچھے میں لکھوں گا ماں کی دعا جنت کی ہوا, وہ بھی اس میں ایڈ ہونا چاہیے وہ ٹرک آرٹ کے ساتھ. تو انشاءاللہ وہ میرے پاس ایک ویسپا ہے, اس کو بھی میں نے ٹرک آرٹ کیا اور مجھے بڑا پسند ہے, کیونکہ ہر ریجن کا ٹرک آرٹ مختلف ہے, کے پی کا, پھر پنجاب کا, سندھ کا, تو مجھے پسند ہے. اور انشاءاللہ آپ کا یہ آئیڈیا جو ہے, انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ریلی ہوگی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میرے ٹرک پہ ٹرک آرٹ بھی ہوگا, اور یہ تو بڑا فیمس ہے پوری دنیا میں. ہمارا جو ٹرک آرٹ ہے اسپیشلٹی ہے, لوگوں کی یہاں پہ کاریگر ہیں, ان کے ہاتھ میں جو ہے نا وہ جادو ہے, تو انشاءاللہ وہ میں کروں گا. اور دوسرا میں یہ بتاتا جاؤں کہ ٹرک کے حوالے سے لوگوں کو ذرا معمولی سی ایک ہے کہ ٹرک جو ہوتی ہے وہ صرف لوڈنگ کے لیے ہوتی ہے, یہ ٹرک ہے لیکن یہ 4x4 ٹرک ہے. جو میرے پاس ٹرک ہے یہ 5.7 لیٹر ڈیزل ہے, اس میں 16 گیئر ہیں, فرنٹ ریئر اور فرنٹ ریئر ڈیفلاکر ہے, 4 لو 4 ہائی ہے, جو کہ آپ کے ریت میں, برف میں, پانی میں اس میں یوز ہوتی ہے. یہ تو وہ پراپر ٹرک نہیں ہے جس طرح وہ راکٹ آپ دیکھتے ہیں یا ہیروز دیکھتے ہیں کہ جو لوڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ ایک پراپر ٹرک ہے جو کہ آف روڈ کے لیے, آف روڈ ٹیرین کے لیے یوز ہوتی ہے. صحیح. اچھا آپ بتا رہے ہو 16 گیئرز ہے, میکسیمم جو سپیڈ احمد شاہ وہ کتنی تک یعنی ریس میں بھی الاؤ تھی, اور آپ کتنا تک گئے ابھی جو آپ نے حال ہی میں چولستان میں بتایا؟ جہاں سپیڈ کی بات ہے جی, یہ جو میرے پاس ہے یہ مرسیڈیز کا یونیماک ڈوکوس کو بولتے ہیں. اچھا. اور یہ دنیا میں بہت فیمس ہے کیمپنگ کے لیے, اور جو آف روڈ کنڈیشن ہوتی ہیں, ایکسٹریم کنڈیشن ہوتی ہیں, برف یا پانی, اس کے لیے یوز ہوتی ہے پوری دنیا میں. پاکستان میں اس ٹائم صرف یہ ڈوکا L1300 جو ہے یہ صرف میرے پاس ہے, یہ پورے پاکستان میں ایک ہی گاڑی ہے, اور اس کی سپیڈ کمپنی سے 120 کلومیٹر پر آ رہا ہے, لیکن ٹرک کی جو 120 ہے وہ آپ کو کافی فیل ہوتا ہے کیونکہ سینٹر آف گریوٹی اور یہ چیزیں اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اس کے علاوہ کماز ایک ٹرک ہے دنیا کا بہت فیمس, جو کہ رشین ٹرک ہے, وہ 13,000 سی سی سے لے کر 16,000 سی سی تک ہوتا ہے, اور اس کی سپیڈ ڈکار میں بھی لمیٹڈ انہوں نے کی ہے, جو کہ اراؤنڈ 160 کلومیٹر پر آ رہا ہے, کیونکہ وہ ٹرک آپ کی عام, آپ سمجھتے کہ سپورٹس کار سے بھی تیز ہے, وہ اتنے تیز ہے. وہ پاکستان میں تو خیر وہ ابھی منگوانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ اس کی قیمت کروڑوں میں ہے,
تو امید ہے پاکستان میں لوگ ہیں, وسائل بھی ہے, گورنمنٹ اگر سپورٹ کرے تو کماس بھی آ جائیں گے اور لوگ بڑا انجوائے کریں گے, اور اس کی جو ٹارک ہے اور اس کی جو رفتار ہے تو وہ عام بندے کی سوچ سے بھی زیادہ ہے, بہت پاورفل مشین. اچھا عامر شاہ, ہم ویڈیو میں دیکھ رہے تھے کہ بہت ساری خواتین بھی ہیں, تو خواتین نے ٹرک میں انٹرسٹ دکھایا اور کمپٹیشن میں بھی پارٹ لیا. کون کون سی کیٹیگریز میں خواتین نے حصہ لیا اور مقابلہ کیا؟ ہمارے پاس جی اصل میں میں ذرا بتاتا جاؤں کہ ہمارے پاس تقریباً 11 کیٹیگریز تھی, جس میں A, B, C, D اسٹاک اینڈ پریپیئرڈ, وومن کیٹیگری بائک اینڈ کوڈ بائک, تو ڈرٹ بائک. اس میں وومن کیٹیگری ہماری تقریباً پچھلے 12-13 سال سے ہماری لیجنڈ ہے, ہماری بہن اور پاکستان کی فخر ہے تشنا پٹیل, جو اس کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے ایک 10 سال یہ اکیلے مطلب آف روڈ جتنے بھی ایونٹ سے اس میں حصہ لیا. پھر اس کے بعد ہماری اور بہنیں آئی ہیں, جس میں ابھی سلمہ مروت ہے خیبر پختونخوا سے, مہم شیرہ جو کہ چیمپئن بنی ہے کراچی سے ہیں, ابھی ہماری ایک بچی لالینا خونزادہ وہ ہم نے انٹروڈیوس کرائی ہے. اس طرح لاہور سے لائبہ ایک لڑکی ہے وہ آئی ہے. تو تقریباً 8 سے 10 لڑکیاں جو کہ اس ٹائم گیم کر رہی ہیں, اور اس فرسٹ ٹائم پاکستان میں بلکہ ساؤتھ ایشیا میں یہ ٹرک ریس فرسٹ ٹائم ہوا ہے, سیکنڈ ٹائم ہوا ہے, اور ساؤتھ ایشیا میں فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ کسی بھی خاتون نے ٹرک کو نیویگیٹ کیا. وہ ہماری بچی ہے ایشیا سے, بہاولپور سے, انہوں نے نیویگیشن کی. نیویگیشن وہ ہوتا ہے کہ ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور ایک نیویگیٹر آپ کو راستہ دکھاتا ہے. اس بچی نے اچھا پرفارم کیا ماشاءاللہ, اور ایک اچھا میچ دیا ہے. اور آنے والی جتنی بھی ہماری بیٹیاں بہنیں ہیں ان کو بھی میسج دیا ہے کہ بھائی دنیا میں عورت جو ہے اس کا ایک مقام ہے, اور وہ کسی بھی موڑ پہ کسی بھی مرد سے کم نہیں ہے. اگر ہم اس کو پازیٹیو طریقے سے پش کریں اور ان کو وہ کریج دیں تو وہ اپنا نام تو روشن کریں گے, اپنے ملک کا بھی نام روشن کریں گے. چولستان جیپ ریلی بھی بڑی زبردست قسم کی تھل کی طرح, اب وہاں بھی بہت زیادہ پارٹیسپیشن ہوتی ہے, لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں, دیکھنے والے بھی اور پارٹیسپینٹ بھی. تو ایک چیز جو میں آپ سے یہاں پہ جاننا چاہوں گا, یہ جو آپ کا ٹرک ہے اور یہ ریلی ہے, اس کو انٹرنیشنل بھی کچھ ریسرز بھی آتے ہیں, کچھ دیکھنے والے بھی, ان کی جانب سے کیسی پذیرائی رہی؟ بالکل محترم بھائی, اس دفعہ بھی ہمارے کینیڈا سے, لنڈن سے, جرمنی سے, UK سے اور یہ جو افغانستان سے ہمارے بھائی آئے, اور یہ پچھلے 8-10 سال سے ہو رہا ہے, اور یہ ساؤتھ ایشیا کا سب سے بڑا ایونٹ ہے چولستان ڈیزرٹ ریلی جو ہے. میں TDCP کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں, اسپیشلی نعمان خان کو جو کہ اس کو پچھلے 8-10 سال سے کر رہے ہیں. اس سے پہلے فیاض صاحب تھے, تو ان کی بڑی انپٹ ہے. TDCP کا ہر وہ ورکر جو اس میں انہوں نے اپنا انپٹ دیا ہے, میں اس کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. جتنے ٹیمیں ہیں اس میں ہمارے ہیرو جو ہیں, میرے استاذ بھی ہیں, نوابزادہ امیر نادر خان مقصی صاحب ہے, ٹیم سلطان کے صاحبزادہ سلطان ہے, ٹیم ایشیا, فیڈرل گراج, یہ بڑے بڑے نام ہیں جو کہ ان کا انپٹ ہے اس گیم کو آگے بڑھانے میں. اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں کہ تل ریلی جو ہے جو ملتان میں ہو رہی ہیں, خاقانی صاحب ہیں, وہ خاقانی فیملیز ہیں, ان کا بڑا انپٹ ہے. مل کے جو ہے نا وہ چیزیں بڑا اچھا ایک ایونٹ ہوتا ہے. مقصی صاحب اکیلی گاڑی دوڑایا کرتے تھے وہاں سے لے کے آج احمد شاہ اور ان کا پورے گروپ ملا ہے. بہت شکریہ احمد شاہ آپ کا, اور بیسٹ وشز آپ کے لیے. اب پروگرام کو ہم نے کلوز کرنا ہے, اس امید اس دعا اس توقع کے ساتھ کہ پاکستانیوں کے لیے آج کا دن بہت اچھا گزرے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. دیکھتے رہیے دنیا بولے. آج کل زندگی ہی صبح آؤٹ آف کنٹرول ہے, دنیا بول ہے, دنیا بول ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.